السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ نشانی ہے اہل محبت کی محفلوں کی، مختصر سی سلام کرنا جتنا ضروری ہے اتنا جواب دینا اتنا ضروری ہے۔ میں تقریر شروع کرنے سے پہلے جو حضرات باہر بازاروں میں ہیں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے اور ساتھ مسجد کے خطے میں آس پاس میں ہیں، آپ سبھی حضرات سے گزارش کرتا ہوں مسجد کے اندر تشریف لائیے، اور جو نوجوان حضرات ہیں مہربانی فرما کر شب بارات چھوڑنے کی رات ہے، توڑنے کی رات نہیں سمجھے؟ شب بارات چھوڑنے کی رات ہے، توڑنے کی رات نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے مرضی کے خاطر اپنا ٹیکا لے کے بیٹھ، جو حضرات کو جو قبر درد ہے تکلیف ہے وہ حضرات الحمدللہ، جو نوجوان حضرات سلامت ہیں پھر بھی آپ ٹیکا لے کے آرام کرنا چاہتے ہیں، یہ تو خطائی طور پر بہت مشکل ہے۔ مہربانی فرما کر آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں قریب تشریف لائیں، جب محفل قریب ہونے میں جو رنگ ہے دور میں اتنا قریب مزہ نہیں ہے، ہمیں دوبارہ دہرانے کی نوبت نہیں آئے گی۔ مہربانی پر جو حضرات جو دور بیٹھے ہوئے ہیں، جو بزرگ حضرات سے گزارش کرتا ہوں اپنے چیئر سے لے کر سامنے تشریف لائیں، تاکہ جتنا ہو سکے اتنا میں کوشش کرتا ہوں الحمدللہ کہ آپ حضرات سے گزارش سامنے قریب تشریف لائیں، دور من پڑتی کچھ دور کی بات نہیں ہے، جیسے وہ قریب کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فیہا یفرق کل امر حکیم، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور من نور اللہ، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ، غوث اعظم کمنے بے سرو ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ نور محفل پہ چادر تنی نور ہے، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نما آج کی رات ہے، عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے، جس کو دیکھو وہی آج سرور ہے۔ الحمدللہ سب سے پہلے میں صدارت اسلامی کمیٹی کو اور خاص طور پہ امام صاحب قبلہ اور بالخصوصاً نوجوان حضرات کو اور بزرگان ملت اسلامیہ کو خاص طور پہ جو کپور کے بہت اہل سنت اور جماعت ہر ایک افراد کو سب سے پہلے میری طرف سے شب بارات مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور الحمدللہ میری ناچیز کو آپ حضرات نے عائش کی، الحمدللہ اسی کے ذریعے الحمدللہ سعادت کی طرف سے یہاں تک میں پہنچنا ہوا۔ میں نے جو آیت کریمہ کا تذکرہ کیا، فیہا یفرق کل امر حکیم، انشاءاللہ آپ حضرات اگر کیچ کرنے کے لیے انتظار ہے یا ریڈی ہیں، آج رات میں جانے سے پہلے ایک آپ حضرات کے لیے سب سے بہترین شربت بنانے کے لیے کوشش کرتا ہوں۔ میری کوشش ہے آپ حضرات کے ساتھ یہ تو سب سے بہترین شربت ہو، اور اللہ کے راز میں سے سب سے بہترین راز آپ کے سامنے پیش خدمت کر رہے ہو۔ شب برات ایک اچھا تحفہ دیتا ہوں تاکہ
قیامت تک اگر یہی تحفہ اپنے نسلوں میں اگر آپ آگے بڑھا دیے گا انشاءاللہ کبھی بھی وہ گھر کبھی نہ اہل حدیث کی طرف سے نظر اٹھائے گا نہ کبھی اہل خبیث کی طرف سے نظر اٹھائے گا، وہ تحفہ دے کے جانے کے لیے تیار ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ آپ حضرات کتنے تیار ہیں مجھے تو پتہ نہیں، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ الحمدللہ ایک تو وہ ایک مسجد اور اس سرزمین تو الحمدللہ یہ سید کاظم پاشا سرکار کی سب سے اہم جگہ ہے، اور الحمدللہ ہمارے دل کی دھڑکن سید رضوان پاشا قادری جانشین لطیف وغیرہ سرکار جو ہے بہت اچھی جگہ ہے، سرکار سے اچھی دوستانہ بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ، اور تو دوستانہ کی بات تو نہیں بات کرتے الحمدللہ، آپ کے ساتھ تو اساتذہ کی بات اچھی صحبت ہے کیونکہ وہ تو سادہ تھا، سر کی تاج سادہ تو وہ کوئی ہم دوستانہ نہیں بول رہا، اپنے سے بات نکل گئی، معذرت چاہتا ہوں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، سورۃ القرآن کی جو آیت ہے ہم حفاظ کرام میں موجود ہیں انشاءاللہ۔ تقریر کے درمیان وہ حضرات کے لیے بھی کچھ باؤنسنگ باتیں بھی ہوں گے انشاءاللہ، کیچ کرنے کے لیے کوشش کی گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، الگ الگ انداز سے الگ الگ جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شب برات کا تذکرہ کیا۔ حفاظ کرام یہاں موجود ہے، اہل علم اور اہل خانقاہ حضرات ہمیشہ یہ کہتے ہیں تاکہ قرآن پڑھنے سے ہدایت بھی ملتی ہے، قرآن پڑھنے سے گمراہ بھی ہوتا ہے انسان، قرآن پڑھنے سے ہدایت بھی ملتی، قرآن پڑھنے سے گمراہ بھی ہوتا ہے۔ سب اتنی بڑی بات بول ایک ایسا ممکن ہے، قرآن تو اللہ کی کلام ہے، قرآن تو اللہ کی کلام ہے، الحمدللہ تو بزرگ حضرات تو موجود ہے، اس سے بہترین بات سمجھاتا ہوں، قرآن تو اللہ کی کلام ہے، بھائی اس میں گمراہ کیسا ہو سکتا؟ اللہ کی کلام کبھی گمراہ نہیں ہونے دیتا، لیکن انسان کی عقل جو ہے نا انسان کی گمراہی کا سے طرف سے نہیں چلتا۔ مثال کے طور پہ اللہ رب العزت کی سورۃ القرآن میں ارشاد فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والا کام آج کی رات میں بانٹ دیا جائے گا، بس اشارتاً کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمایا فلانا رات ہے، اس رات میں جو ہے ہر ایک انسان کے لیے کیا کیا ہونا چاہیے انشاءاللہ آج کی رات میں تقسیم کیا جائے گا، بس اشارتاً بتائیں۔ تو کئی باہر جو حضرات ہیں جو الحمدللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو پڑھتے کلمہ پڑھتے ہیں صرف زبان تک، لیکن سینے سے تو کچھ آور ہی نہیں ہے، وہ حضرات کی طرف سے بات ہے کہ شب برات قرآن مجید میں کھلا تقسیم کہاں ہے، کہاں لکھا ہوا شب برات کی طرف سے؟ صاحب بات یہ شب قدر کے تعلق سے بھی قرآن میں نہیں ہے۔ سورۃ قدر جو نازل ہوا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، جو کس بارے میں جو موجود ہے الحمدللہ سورۃ قدر شب قدر کا ایک ہی رات میں نصیب ہوتا ہے، کتنے رات بنائے ہیں؟ 5، 21، 23، 25، 27، 29، 5 دن کا مسئلہ ہے، ڈھونڈنے کی کوشش کرنا ہے، اس کو ملتے ہیں بس وہی خوش قسمت کی بات ہے۔ اسی طرح شب برات کا بھی یہی مسئلہ ہے، آقا علیہ السلام کے اوپر اللہ رب العزت نے اتنا کرم نوازی کی تاکہ تا قیامت تک اے حبیب سارے قرآن تو نام تو میرا ہے، بس کلام تو میرا ہے، جس چیز کو جہاں جس وقت تقسیم کرنا ہے آپ کے خاطر میں نے چھوڑ دیا، آپ کی امت کے خاطر میں، یہ میری مسئلہ نہیں ہے حبیب، آپ جو چیز آپ کی امت کو دینا چاہتے ہیں آپ کی مرضی ہے، امت کی معاملہ نہیں ہے، جو حبیب جس کو جو چیز دینا چاہتے ہو دے سکتے ہیں۔ اور دوسری بات ہے یہ جو شعبان کا جو مہینہ اتنا مبارک مہینہ، اتنا مبارک مہینہ، الحمدللہ آپ کے اور ہمارے مولا اور آقا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پہ قول ہے، آپ نے ارشاد کرنا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے تاکہ آپ سے ارشاد کرنا اس میں شعبان کے 15ویں رات کے دن اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کے فیصلہ ہونے والی رات ہے، فیصلہ ہونے والی رات ہے، اس سے سنا آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سنا الحمدللہ۔ یہ جو شعبان کی جو تعلقات ہیں جتنے بھی بیانات الحمدللہ بہت سارے خطیب حضرات الگ الگ انداز سے پیش کرتے تاکہ الگ الگ انداز سے پیش کرتے اللہ سے ڈرو، فلاں کرو، فلاں کرو، اللہ سے اس طرح ڈرو، اللہ تعالیٰ چلانے والے، دوزخ میں ڈالنے والے، وہ فلاں کرنے والے، فلاں الحمدللہ اللہ کی ڈر اور خوف جو چیزوں برحق ہے، برحق ہے، لیکن کچھ دیر کے لیے ہمیشہ کے لیے کیجیے، اللہ سے اس طرح ڈرو تاکہ اپنے اعمال کو دیکھ کر، تاکہ اللہ ہمارے اعمال کو دیکھ کر کہیں ناراض نہ ہو جائے، اس مقصد کے لیے ڈرو، لیکن اللہ کچھ کرنے ختم کرتا، اسی بات میں ڈرنا کا غیر کے اپنے میں فرق نہیں۔ تو شب برات کے تعلق سے جو بات ہے جو کہنا جو چاہتا ہوں میں سب سے پہلے
یہ جو شعبان کا جو مہینہ اس کی فضیلت کیا ہے مانے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میرے امت کا مہینہ ہے. اب یہ شعبان کس کا مہینہ ہے؟ شعبان کس کا مہینہ ہے؟ سرکار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہینہ ہے. اور خاص طور پہ اس مہینے کی فضیلت سنو، خاص طور پہ آیت درود جو پڑھتے ہیں فجر کے بعد یا عصر کرتے ہیں، یا بھی فاتحہ کا نہیں ہوتے نا، فجر یا عصر کے بعد دعا کے بعد اللہم ربنا تقبل منا، فاتحہ قبول ہونے کے لیے لاسٹ میں جو آیت پڑھتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما جو پڑھتے ہیں، الحمدللہ آیت درود نازل ہوئے سو مہینہ شعبان کا مہینہ ہے. یہ شعبان کا مہینہ ہے. اور ایک خاص بات بتاؤ، ارکان اسلام کتنے ارکان اسلام؟ بچے آپ موجود ہیں؟ ارکان اسلام کتنے ہیں؟ زور سے بولو گے تو ہمت جوش کے ساتھ بولنے کی بات. 5 ہے، توحید، نماز، روزہ، زکات اور حج. 5 ہے انشاءاللہ. بہت سے کے بعد ابھی آپ کے سامنے پیش کرنے شروع کریں تو نظر ڈالتا ہوں. الحمدللہ درود کلام باقی اتنی ساری فضیلتیں سننے کے لیے تیار ہے. درود شریف اللهم صل على محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. درود شریف ایسی انمول تحفہ ہے امت مسلمہ کے لیے، کسی اور کے لیے، صرف امت مسلمہ کے لیے، تاکہ ارکان اسلام میں سے کیا اتنا ہی بتا دیں کیا اللہ کا درجہ بڑا ہے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بڑا ہے؟ کن کا درجہ بڑا ہے؟ اللہ کا درجہ بڑا ہے. اللہ کا درجہ بڑا رہنے کے باوجود جو چاہے فرض ہے، فرض کیا چیز ہے؟ حکم الہی ہے، ادائے مصطفیٰ فرض ہے. تھوڑے علمی بات تھوڑا اگر سمجھ گئے نا بہت کامیابی ہونے والے کام ہے. تھوڑا کوشش کیجیے. فرض کیا چیز ہے؟ حکم الہی ہے، ادائے مصطفیٰ فرض ہے. لیکن اللہ جو کام کیے، اللہ کچھ کام کرتے نہیں تو صرف اتنا ہے کہ کن فیکن، اتنا اللہ سے بس اتنے میں الگ ہے پر جو بن جا، اس کے سوا اللہ کچھ کام نہیں کرتے. تو کیا اللہ توحید پڑھے، نماز پڑھے، روزہ، زکات، حج اللہ تعالیٰ اس میں شامل ہے؟ ارکان اسلام میں اللہ شامل ہے؟ نہیں. کیا کہنا بس بندے بس کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو توحید ختم ہو. نماز کس کے لیے؟ بندوں کے لیے. روزہ بندوں کے لیے، زکات بندوں کے لیے، حج بندوں کے لیے. پھر اہل عاشق نے پوچھا باری تعالیٰ کیا آپ بھی کچھ کام کرتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے. مولا آپ کے الحمدللہ ہر چیز تو آپ کے شان کے لائق تو کوئی اور نہیں، آپ کے بعد جس کا بھی مرتبہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرتبہ ہے. لیکن مولا آپ ہر چیز کے لیے کن فیکن کہتے ہیں، لیکن کیا آپ بھی کچھ کام میں مصروف رہتے ہیں؟ آپ بھی کچھ کام کے لیے مصروف رہتے ہیں؟ تو الحمدللہ فرض کے مقام تو 5 کے 5 اللہ تعالیٰ کو شامل نہیں. اللہ جو کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرض سے بھی بلند مقام پہ. اللہ جو کام کرتے چاہے وہ فرض بھی ہو، نماز، روزہ، زکات، حج بھی ہو، وہ دوسرے مقام پہ اللہ کے کام سب سے اونچا مقام ہے. یعنی کیونکہ اللہ کا مرتبہ بڑا ہے، آپ سر سے تو مرتبہ دوسرے مقام پہ. اللہ جو کام کیے اب تو اللہ کچھ کام نہیں تو آپ کچھ کرنے آپ بتا دیں گے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا ہاں بندے بس میں ایک ہی کام کرتا ہوں. تو ہم نے پوچھا بار طرح کہ آپ استغفر اللہ کرتے ہیں؟ اب لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں، اور کیا کرتے؟ بار طرح کہ آپ سجدہ ریز ہوتے، تو جلسے میں بیٹھتے، رکوع میں کرتے، اور کچھ عبادت میں مصروف رہتے نہیں. بات اتنی سی ہے تاکہ اے بندے مجھے بھی ایک ذکر ہے، میرے پاس بھی ایک ذکر ہے، بس وہ ذکر کچھ اور نہیں ہے. صبح و شام بس میں میرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر، میرے محبوب کے اوپر صبح و شام صرف میں درود کلام پاک پڑھتا ہوں. تو صاحب ایک کیسی بات بولے اللہ کے ساتھ درود کلام پاک پیش کرتے. ہاں آیت کا ترجمہ یہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اور ان کے فرشتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیشوا درود سلام پیش کریں. اے ایمان والو، یا اور ایک خطرناک بات ہے یہاں، اے ایمان والو اپنے نبی پر پیشوا درود سلام پیش کیا کرو.
الحمدللہ قرآن مجید میں 30 باروں کی آیتیں ایک طرف، ایک آیت ایک طرف میری نظر میں، کیونکہ 30 بار اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پہ حکم فرمایا کہ امت کے لیے کچھ راستہ بتایا، لیکن ایک آیت ایسی چیز ہے تاکہ اللہ خود اس میں شامل ہو۔ آیت میری بات نہیں، آیت خود کی آواز، الحمدللہ ہمیں سے پوچھ سکتے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یہی اللہ اور ان کے فرشتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھیجتے ہیں۔ اللہ کا بات صحیح بات، اب اس کے ساتھ سمجھانے کے لیے کوشش کیجیے۔ ہمارے اوقات کو تو بات نہیں ہے، لیکن سب سے نماز، روزہ، زکات اور حج سے بلند مقام پہ کچھ ہے تو صرف درود و سلام ہے۔ اور اس میں اور ایک خاص بات سمجھاتا ہوں حضرات، اللہ تعالیٰ اور ایک آیت کے آخر میں ایک حصہ بتا، اللہ اور ان کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہ اور ان کے فرشتے شامل ہو گئے۔ دوسری بات کیا؟ اے ایمان والو، تو ہم تو سوال ہی پوچھے باری تعالیٰ، ہمارے نظر میں تو ایمان والوں کا مطلب کیا ہے؟ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا بس وہی ایمان والا ہے؟ ہمارے نظر میں تو یہی ہے نا بھائی، کچھ اور انداز ہے، کچھ اور انداز ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس ہمارے نظر میں اتنا ہی ہے بھائی جو الحمدللہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا وہ سب وہی ایمان والا ہے۔ نہیں، اللہ کے نظر میں ایمان والا کچھ اور ہے، اللہ کے نظر میں ایمان والا کچھ اور ہے۔ سننے کے لیے کوشش کرو، انشاءاللہ سے پہلے درود کلام پیش کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ایک بات اتنی پیاری بات اور محبت والی بات ہے، الحمدللہ اللہ کے نظر میں ایمان والے کوئی اور نہیں ہے۔ جو حضرات آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کے خاطر اس مسجد میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے سب ایمان کی گواہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ آپ ایسا کیسے ہو جائے؟ ہمارے نظر میں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایمان کی بات ہے، آپ کی نظر میں تو مطلب آپ کچھ اور بتا دیے۔ ہاں اس سے ہم الحمدللہ حق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں اہل سنت والجماعت حق پہ، اہل سنت والجماعت حق پہ۔ مطلب آپ کیسے بولے؟ اس سے گواہ ہے بھائی، میری بات نہیں، آیت کی بات ہے، آیت کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو بھی پڑھا آپ ہی پڑھو، غیر بھی آج بھی الحمدللہ برہمنی موقع کرو، اسے ہی الگ الگ پیڑھیوں میں کچھ لوگ بہت سارے پوچھے وہ لوگ پڑھتے بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں وہ بھی ایمان والا نہیں۔ باری تعالیٰ پھر آپ کے نظر میں بھائی انسان کی نظر میں ایمان والا اور ہے، اللہ کی نظر میں ایمان والا کچھ اور ہے، دونوں میں فرق ہے۔ ہم آج انسان کو خوش کرنے کے چکر میں ہمارے مسجدیں ویران کر دے رہے ہیں، انسان کو خوش کرنے کے چکر میں ہم مسجدوں کو ویران کر دے رہے ہیں۔ میں سب سے بڑی بات بول شاید کسی کو تکلیف ہو سکتا ہے، شاید یہ تو الحمدللہ میں تو سمجھتا ہوں یہ تو اہل عاشقوں کی محفل ہے، یہ تو اگر عاشقوں کی محفل نہیں رہتا ہے محفل سستا ہی نہیں تھا سکتا، کیونکہ وہ تو ہمارے شب برات کے خلاف ہے۔ وہ صحیح ہے حافظ صاحب؟ اب بات آ گئی الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا ہے باری تعالیٰ پھر آپ کی نظر میں ہمارے تو آپ کی توجہ ضروری ہے، نماز، روزہ، زکات، حج ایک طرف، باری تعالیٰ آپ کی نظر کرم ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ کیا آپ کی نظر میں امام والا کون ہے؟ آج کی رات شب بارات جیسے پہلی شعبان کے بہت سارے آ چکے ہیں اور چلے گئے، کچھ اور انداز سے سننا ضروری ہے۔ آج ہر ایک ملسہ بھی آتے تقریر کرتے آج ایسا ہونے والا ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، خیال رکھتے ہیں، بس ہمارے دل میں تو ایک چیز لے کے جانا ہے، ایسا حقیقت کی بات ہے یا نہیں ہے؟ نہیں سنو بات تو باری تعالیٰ ہمارے نظر میں تو ایمان والا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا، اور دنیا کی نظر میں تو جو نماز پڑھتا وہی ایمان والا، جو زکات دیتا وہی ایمان والا، جو حج کرتا وہی ایمان والا، جو توحید پڑھتا بس وہ تو ہے بیسک تو وہ ہے، جو روزہ رکھتا وہی ایمان والا۔ باری تعالیٰ پھر آپ کی نظر میں کون ایمان والا ہے؟ جب یہ آیت رحمت جوش میں آ کر آواز اٹھا دیتا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ ان کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھیجتے ہیں، اے ایمان والا، اے ایمان والا، مفاد بیٹھے اور ان سے تفریح پوچھ سکتے ہیں کیا مسئلہ بیٹھ کر آرام سے کلیریفیکیشن، اے ایمان والا اپنے نبی پاک علیہ السلام پر درود و سلام بھیجنا۔ اللہ کی نظر میں ایمان والے کون ہیں بھائی؟ شاید ہمارے پاس نماز الحمدللہ میں بھی دل کے اوپر ہاتھ نہ ڈالیں اس بات میں گواہ دیتا ہوں میرے پاس نماز ہے نہیں،
الحمدللہ پکا ہے 5 وقت نمازی ہو وہ فرشتہ ہو سکتا ہے یا تو کچھ اور اچھی جنات ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا تو انسان ہے بھائی، کمزوری ہر ایک کے پاس ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر و کرم تو اتنی زیادہ عنایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس وجہ سے آج جو لوگ سر پہ پیشن میں گھنٹے لگا کے اسے پھرتے تاکہ میں چھپے چھپے لال داڑھی سے کچھ، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تاکہ قیامت کی جو لوگ دنیا کو بتانے کے لیے اپنے اعمال کو ستون کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، ان کے اعمال کو لپیٹ کے وہ بھی بھیگا جائے. یہ لوگ دنیا کو بتانے کے لیے جو کام کر رہے ہیں تو اللہ کو راضی کرنا ہے، دنیا کو راضی کرنا نہیں ہے. آپ جس مقصد کے لیے دنیا میں ہے اسی مقصد کا کام کرو. اور دنیا جو انسان جو پریشان حالت مقصد یہی ہے، بندہ انسان کو خوش کرنے کے چکر میں رب کو راضی ناراض کرنے پہ ڈوبے ہوئے، کچھ اور چیز نہیں ہے. ہم چھپا چھپا ان کے در پہ ان کے در پہ، اور الحمدللہ میں تیرے تعلق میں دعا دیتا ہوں تاکہ اپنے اہل سنت والجماعت میں بھی ایک کمزوری ہے کہ جس کے پاس علم ہے اس کے پاس بھی تو پیدا پکڑ لیتے ہیں، جس کے پاس علم نہیں ہے اس کے بھی پیدا پکڑ. سب سے غلطی کام یہی ہے. تو سب سے پہلے بندہ نواز سرکار علیہ رحمت اور اسلام ارشاد فرمایا، اسی سے الحمدللہ یہ تو پورا تقریباً میری مرضی کا رستہ تو ہے انشاءاللہ. میں ایک بار کہنا چاہتا ہوں تاکہ بندہ نواز سرکار نے ارشاد فرمایا جس کے پاس پڑھنے یا پڑھانے سمجھنے یا سمجھانے طریقہ یا ان کے پاس علم موجود نہیں ہے تو آپ کا وہ پیر نہیں ہو سکتا نہ آپ اس کے مرید ہو سکتے. آج کل میں لوگ کیسے ہوئے چھپے چھپے میں اہل سنت والجماعت میں ٹیٹو لگا کے باقی ہر گلی گلی میں وہی چھو جائے، یہاں خریدتے وہاں پاکستان ریچ میں الحمدللہ ہمارے علاقے میں کوئی اچھا لگے ہر جگہ بزنس بنا دی. زمانے کے اولیاء اللہ کے پاس تعویذات لپیٹتے نہیں تھے سارے. زمانے کے اولیاء اللہ جتنے بھی آپ حضرات مریدہ بنے تو سید قاضی پاش سرکار کے جو جدِ اعلیٰ جو موسیٰ شاہ قادری صاحب جو بھی ہے سرکار لوبالی رحمۃ اللہ علیہ، لوگ جو ہے کسی کو پلیدہ لپیٹ لپیٹ کے نہیں دیتے تھے. اللہ کے وہ لوگ اپنے اوپر فخر بھی نہیں کرتے تھے، بس اللہ کے حکم سے مطلب بس تو زندہ ہو جائے تو شفا پائے. آج بھی جا کے لوبالی سرکار کے پاس جا کے دیکھ سکتے ہیں آپ، الحمدللہ سے وہاں کے اندر جو بارہ کے اندر ایسا پینے کے پانی شفا کیسے نہ ہو تو میرے کام آتا ہے. وہ طاقت ہے اولیاء اللہ کے زمانے کا اولیاء اللہ کے. الحمدللہ شیخ العلیہ صلی اللہ رحمت و رضوان خواجہ شیخ صاحب ارشاد فرماتے ہیں آج کی دنیا کی ماحول تو یہ ہے تاکہ پرندے اڑے، پرندے اڑ گئے، پرندے کے پر زمین پہ کے دنیا کو ہلاک کر دے. یہ ہے ہمارا اہل سنت والجماعت. ہمیں فخر کرنے والی بات ہے، لیکن ہم کس موضوع پہ کس مقام پہ ان کی سوچنا ضروری ہے. بھائی ہم کس کا بن گئے بس اچھا ہرا شنکر دکھ گیا، شاعر دکھ گیا، اس کے پیچھے 10 گاؤں یہ نہیں. اس کے پاس ایمان مضبوطی ہے اسی کے ساتھ پوری بننا ہے، اس کے ہاتھ میں بیٹھ گیا تو سب سے پہلے وہ خود بچنے کے چکر میں آپ کو کہاں سے بچائیں گے. اس سے اپنا ٹاپک جائے گا نہیں ہونا چاہیے، لیکن موضوع آ گیا بس بولنا چاہ رہا ہوں. الحمدللہ یہاں پہ محبت کرنے والے بہت سارے حضرات ہیں، میں کسی کو بھی اٹھا کے بتانا نہیں چاہتا ہوں تاکہ انشاءاللہ آپ کے پیر کو بھی خبر کر کر جواب دینا پڑے گا، آپ کو بھی خبر کر کر سوال جواب دینا پڑے گا. اس سے پہلے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آج تو شب برات کیا چیز ہے جانتے ہیں؟ کچھ ہوگا نہیں، کچھ ہوگا نہیں، آلریڈی آپ کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کر دی. لیکن آج کی رات میں آپ جو بھی کرنے والے ہیں، جو بھی بات کرنا ہے، سب کچھ جو ہے نا اللہ تعالیٰ فرشتوں پہ ہینڈ اوور کرنے والے ہیں. آپ جیسا پیدا ہوا اللہ تعالیٰ پورے قیامت تک آپ کی حالت کیا ہے، فرشتے کیا ہے، آپ کی حالت کیا کیا گزرنے والے ہیں، مارا کھانے والے ہیں، دھکے دھکے عزت پانے والے ہیں، اور کس وقت میں آپ کو موت ہوگا، کس وقت میں آپ کو عزت ملے گا، کس حالت میں آپ کو تدفین کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ دنیا میں عزت دینا ہے، ذلت کرنا، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا. صرف اور صرف آپ کے نام کے رجسٹر فرشتوں کے ہینڈل کرنے والے شب برات کے لپیٹ لپیٹے کچھ واقعہ نہیں، اصل معاملہ یہی ہے. اور دوسری بات ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایمان والا کون ہے؟ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام پیش کرتے ہیں وہی اللہ کی نظر میں ایمان والا ہے. ایک کلیریفیکیشن ہو گیا آیت سے، میری زبانی بات نہیں ہے، یہ آیت کی ترجمہ ہے. ایک دوسری بات درود شریف پڑھنے کی اتنی ساری فضیلتیں، اتنی ساری فضیلتیں. الحمدللہ اپنے جتنے بھی حضرات درود شریف کو پڑھے نا، الحمدللہ یہاں پہ حافظ صاحب اپنے والد صاحب کا نام اظہر صاحب. چلو الحمدللہ میں نے جو درود کلام پڑھے تو آیت کو پیش کیا اسی بات حافظ صاحب کا اللہم صلی علی محمد و سیدنا محمد پڑھے تو اس سے کیا ثواب ہے جانتے ہیں؟ جیسا کہ حافظ صاحب درود شریف پیش کر دیے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا قیامت تک سنہری جب جو حضرات حج اور عمرہ کے لیے روانہ ہو کے واپس آ گئے، وہاں پہ جو افسر سے دیدار نصیب ہوئے،
ان کے حضرات کے لیے خاص طور کی بات ہے جو نہیں گیا الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو عمرہ اور حج کرنے کے توفیق عطا فرمائے. تو تا قیامت تک آپ سب سے سنہری جالیوں میں سمیت فرشتہ کی مقرر کیا گیا اس مقصد کے لیے جو بندہ جہاں پہ بھی بیٹھ کے درود السلام پڑھے بس وہ لے کر نا بس آپ سب کے بارے میں پیش کرنا یہی کام ہے. لیکن پیش کرنے کا اتنی مٹھاس اور بہترین انداز ہے جانتے ہو رشتے کا. ہم جانتے ہیں کیا پڑھتے ہیں وہ سب مسجد درست سے کنسرن نہیں ہے. اب اٹھے بیٹھے اب انشاءاللہ اس واقعے کے بعد سمجھ جاؤ درود شریف کی مقام کیا اچھی ہے. تو فرشتے کی ڈیوٹی کیا ہے معلوم صاحب جیسا ہی حافظہ درود شریف پڑھنے کے بعد وہاں پہ فرشتے بس اتنا ہی کام کرتے یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں آپ کے بارے میں مثال یا رسول اللہ آپ کے بارگاہ میں اظہر الدین بن نثار صاحب کی جانب سے آپ کے بارگاہ میں تحفہ درود پیش کیا گیا. اس کو بھائی آپ کون پڑھے ہوئے پڑھے کون حافظ صاحب پڑھے نا. پھر وہاں پہ کس طرح پیش ہو جانتے آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے والد کرام کا بھی نام شامل ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کیا جائے گا. کام ہمیں کر رہے ہیں لیکن نام تو اتنی مبارک ہے تاکہ ہمارے ساتھ ساتھ والد کرام کے نام کے ساتھ ساتھ بدلے کا نام پیش کریں. آج کے لوگ بولے ہم یہاں بیٹھے سلام کہاں سے سنتے ہیں. الحمدللہ فرشتے تو بہت فرشتے تو کتنے 10-15 ہے ایک ہی فرشتہ ہے جس کے نور کے سلسلے میں ایک موت کا فرشتہ بن کر اگر ہندوستان میں یا پاکستان میں بنگلہ دیش میں کہیں بھی اگر موت ہو جائے بس چند سیکنڈوں میں روح قبض کر لیتے بس لے کے چلے جائے. بھائی جن کے نور کے ٹکڑے کے سلسلے میں اتنی طاقت ہے کیا وہ آقا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور کے اتنا طاقت نہیں. اس وجہ سے کسی عاشق نے کیا خوب کہا دور و نزدیک کے سننے والے ہوگان کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. اتنی پیارے انداز سے اس وجہ سمجھنے کی کوشش کیجیے. درود کلام پاک نماز روزہ زکات ایک طرف درود السلام ایک طرف آیت سے سمجھ میں آ گیا نا. اور ایک خاص بات بول کے انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. شکر اللہ کا شاید ہمیشہ آدھا گھنٹہ وقت گزر گیا کیونکہ جو انسان کو ڈرانا مقصد نہیں ہے ان کو ترقی پہ لانا اصل مقصد ہے. ڈرا کے کیا کرنا ہے میں بھی ڈرتا ہوں آج کل میں اگر کوئی نہیں ڈالے گا کہ گڑبڑ کرا گھر میں ڈر جاتا نہیں. اللہ کے خوف دل میں کس طرح لیا ہے اور آپ سے سب کو محبت جس کو آقا سے محبت ہو جائے تو آٹومیٹکلی اللہ سے ڈر بھی پیدا ہو جاتا ہے. اللہ کے ڈر نہیں ہے کس مقصد سے نہیں ہے میں کچھ کام کر رہا اللہ کے ڈر نہیں ہے کس مقصد سے نہیں دل میں عاشق نبی نہیں ہے عشق نبی نہیں ہے کس طرح ڈر کر رہا ہوں. ہم صرف زبان تک ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں اور وہ چیز دل میں اتار کر کے دیکھو اس کا لطف اور انداز کیسا رہتا ہے. اور ایک خاص چیز ہے درود شریف پڑھنے کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے غسل کی ضرورت نہیں ہے. کرے تو بہتر ہے لیکن تو کوئی گناہ نہیں اور جگہ کی ضرورت نہیں ہے وقت کی ضرورت نہیں ہے اور اٹھنا بیٹھنے کے مقصد نہیں ہے. جہاں پہ بھی بیٹھو جدھر بھی بیٹھو جس طرح بھی ہو جس حالت میں بھی ہو الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کے درود سلام کو پہنچا دے. اور ایک بات جانتے ہیں الحمدللہ یہاں پہ شاید میں سمجھتا ہوں کسی کے چہرے پہ بے روزگاری کے تو نظر تو نہیں آنے سے بھی لوگوں نے تحفہ پیش کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں. ایک بندہ تھا یمن میں ایک بندہ تھا بس اتنا ہی کام کرتا تھا کوئی روزی روٹی کے لیے بندے کے لیے بلانا کچھ کھلانا پلانا مقصد ہے تھا. بس کسی کے پاس قرضہ لیا تھا آج کے دن گزارتے تھے 100-200 روپے لے لیتے بس دن گزارتے. اس طرح 1 2 3 4 5 دن گزر گئے ایسا 500 درہم کا خرچہ ہو گیا. اتنا 500 درہم کا خرچہ ہو گیا. کیا کرنا سمجھ میں نہیں آیا. آخر میں آپ سے ان سے ہم سے بڑے لوگوں سے مشورہ کرتے کیا بولے کام کرو آپ کے سب سے مالدار دوست جو ہے آپ کے خاص جگری دوست کا نظر میں معلوم ہے کہ کام کا آپ کے دوست سے جا کے رابطہ کر سکتے ہیں. تو دوست آج کل میں بیٹھ تھوڑے دوست ایسے بھی ہے تھوڑے دوست نا آنے سے پہلے بھاگ جانے والے دوست بھی آج کل تو دوست مدد کرنے والے تھوڑے لوگ بھاگ جانے والے. تو یہ دوست ایسا تھا کہ ان کے 5000 درہم کو پیمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے. تو کس بات پہ تیار ہو گیا چلو بھائی کب دے دیا تو فلانا پھر فلانا وقت پہ انشاءاللہ میں آپ کو تحفہ جو پیسے آپ جو دے دی درہم جو اس کو میں واپس کر دیتا ہوں.
اچھا وقت گزرتے گیا 5000 اب کیا ہوگا 100 لوگوں کے پاس 100 ایک کرنے کی وقت پڑے گی. اب چلو بھائی ایک ہی بات ہے, آج ایک سنائیں گے کل ایک سنائیں گے, لیکن روزی روٹی کے لیے جھکنے کے مقصد نہیں تھا, جھکنے کی بات نہیں تھی, بس اتنا ہی دل میں تھا تاکہ ایک نہ ایک وقت آ گیا تاکہ وہ بندہ بھی گھر کے سامنے دروازہ کھٹکھٹ آیا تاکہ بھائی آپ کو میں نے جو 5000 درہم میں نے تحفہ دیا تھا مطلب قرضے کے حالت میں جو مضبوط ہے دے دیا, پھر آپ کا واپس دینے کا بھی وقت آ گیا, پھر کب دینے والا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا بھائی میرے پاس سب تو نہیں, پھر کچھ نہیں کر سکتا, تو ایک کام کرو چلو وقت میں قاضی صاحب کے پاس جائیں. زمانے میں کیا ایسا کورٹ کا پولیس اسٹیشن نہیں تھے, قاضی صاحب کے پاس جو بھی فیصلہ ہوتا ہے. اب لوگ ہمارے حالت یہ ہے کہ جو بھی گھر میں لڑائی ہو گئی یا بازار میں لڑے پولیس اسٹیشن ہے تو کورٹ, کہ ہمارے حالت تو سب پہلے سے خراب ہے. قاضی صاحب کے سامنے لے جا کے فیصلہ پیش کر دی, قاضی صاحب نے انشاء اللہ دیکھو گئی کسی کو ڈبانا یا کسی کے سر پہ ہاتھ رکھے تو ان کو نہیں دینا بہت بڑی گناہ ہے اسلام میں. ایک کام کرو ایک وقت مقرر کر دو, اس وقت میں آپ کے بندہ میں پوچھے گا تو تنگ نہیں کرے گا تو اچھی بات ہے. بندہ پھر ہوائی وقت پہ مقرر کر دیا تو قاضی صاحب نے ارشاد فرمایا ایک کام کرو اب جا کر چھوٹی موٹی کام کرو, دن بھر تھوڑا تھوڑا جمع دے دو, بس اس کے ایک وقت آنے کے بعد پیش اتنا ہی کہنا تھا. بس بندے جو نا تھوڑی بہت جمع کرتے گئے, اتنا محنت کرنے کے باوجود بھی 5000 درہم نہیں جمع سکا. آخر میں قاضی صاحب کہہ رہے چلو ایک کام کرنا ہے, آخر میں آپ کو بادشاہ کے پاس لے جانا ہی لے جانا, اگر تو سزا تو برابر ہے نہیں سنتے کام, تو ایک کام کرو گھر میں میرے بیوی بچے بھی ہیں, اگر یہاں سے اگر آپ میرے اٹھا کے لے جائیں گے میرے بیوی بچے تو پریشان تو لاوارث ہو جاتے بچے, تو میرے بیوی تو بیوہ ہو جاتی. کام کرو آج ایک دن مجھے مدت دے دو, ایک دن کا وقت دے دو, ایک دن کا وقت دے دو, انشاءاللہ میں کل صبح میں آپ جدھر آنے کے لیے بولے تو میں اس جگہ پہ آؤں گا, بس آپ جو بولے سے قبول کر. بس اتنا ہی تھا. تو بندہ اس کے لیے گواہ کیا ہے, اگر آپ کل نہیں آئے تو کل اگر واپس لوٹے تو کیا ہوگا. تو ایک کام کرو ہم جن کے نام پہ کلمہ پڑھتے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی واسطہ وسیلے سے لے کے میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں تاکہ انشاءاللہ کل یہی جگہ پہ آپ آتے بس اپنے آپ کو سرنڈر ہو جائے. قاضی صاحب جاتے ہوئے مجبور آقا کے نام لیے ہم سے خاموش ہو گئے. اب بولیے بھائی ایک کام کرو چلو کل کے لیے بندہ نے مقرر کر دیا ادھر کر دیا انشاءاللہ کل آنے کو ملاقات کریں. اتنا ہی کہنا تھا بس گھر کو چلے گئے. بیوی سے بولے دیکھو آج ایک میری آخری دن ہے اور آخری رات میں اس کے سوا کچھ اور وقت نہیں ہے, انشاءاللہ کل بادشاہ کے پاس لے جانے والے, بادشاہ جو فیصلہ کرے گا میرے ہاتھ میں وہ ہوگا. اس وجہ سے کام کرو جو بھی اچھا برا ہے آج انشاءاللہ اپن بات چیت کریں گے اور بچوں بیوی بہت ایک تھی. آپ نے ارشاد کسی کے لیے کوئی مدد کرے یا نہ کرے آقا ضرور مدد کے لیے آئے. دل میں عقیدہ تھا, دل میں عقیدہ تھا, بس آپ نے ارشاد کچھ بھی نہ کرو, ایک کام کریں گے بیٹھ کر آقا علیہ السلام پر بے انصاف درود و سلام پیش کریں. چلو ہمارے جو ایمان کو پختہ ہے نہیں اللہ بہتر ہے ہم تو آقا کا درود و سلام بس اتنا ہی درود پڑھتے 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 رات گزر گئی. تہجد کے وقت میں بندے کو نیند لگ گئی, نیند لگ گئی. تو اسی میں آقا علیہ السلام کی زیارت ہوئی. آپ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ گنہگار کے لیے آپ ہمیں تشریف لائے تو بہت قسمت کی بات ہے, لیکن یہ تو بہت بڑی بات ہے تاکہ یار رسول کل میں ختم ہونے والے جو فیصلہ بادشاہ کے ہاتھ میں بس وہی ہے, اس سے جو کچھ اور نہیں ہے میرے ہاتھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا بندے پریشان ہونا کیونکہ اگر میں آ گیا اپنے بخشش کا ذریعہ تو پڑے گا ہی کرے گا. تو یار صاحب کون مدد کرے گا مجھے, ایک کام کرو بادشاہ کے پاس جاؤ, جو آپ کو لے جانے سے پہلے آپ کو بادشاہ کے پاس جاؤ اور بادشاہ سے اتنا ہی کہنا تاکہ آپ ہر دن کی عادی ہے کہ آپ ہر دن 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ کے آپ بستر پہ چلے جائیں. کل رات میں آپ کے گنتی میں کچھ کمی ہو چکی ہے, آقا علیہ السلام انشاءاللہ تبارک و تعالی کمی گنتی کو بھی برابر 1000 کے حساب میں آپ کو دے. کل رات میں 900 بس کچھ پڑھے 10 کمی پڑھے, ایک کام کرو انشاءاللہ وہ ثواب 1000 کا ثواب انشاءاللہ بادشاہ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں. بس جا کے بولے بندہ تو اچھی ہو گیا, اچھی بات ہے یار آپ بولے گا میں کیسے کچھ شہر جاتا ہوں. ورنہ بادشاہ کے پاس چلے گئے, بادشاہ سے بولے یار حضور ایسی سی بات ہے بادشاہ صاحب ایسی معاملہ ہے مہربانی کر کے آپ کو مجھے کچھ مدد فرمائیں. تو بادشاہ نے ارشاد کیا ہاں کیا آقا علیہ السلام کی زبان مبارک کو کیا میرا نام آیا, تو ہاں تو میں کس طرح میں مانوں تاکہ آپ جو ہے پیسے مانگنے کے لیے آئے, میں کس طرح مانوں. آپ نے ارشاد فرمایا حضور آپ درود کلام کا جو پیش کر بستر کو جانے سے پہلے آپ جو پیش کرتے ہیں کیا مجھے تو معلوم نہیں,
کل رات میں آپ کی جو ہر دن جو آدھی 1000 کی کل رات میں کتنی کمی ہو گئی، آقا علیہ السلام نے آپ کے نام مبارک کے ساتھ ساتھ ارشاد فرمایا تاکہ کل رات کی کمی کو ہم نے 1000 گھر کو مکمل کر دیا، اس کے سارے ثواب عطا کیے۔ آقا نے بتائیے گا، بس اتنا ہی کہنا تھا۔ بادشاہ سلامت نے فوراً 10,000 درہم آپ کے ہاتھ میں تھا۔ بس میرے آقا کے نظر کرم عنایت مجھ پہ ہو گیا، بس اس سے سوا کچھ اور ضرور نہیں ہے۔ میرے آقا کے زبان پہ نام آ گیا اور مدد کے لیے مجھے چنا، اتنی بڑی اتنا کہنا تھا۔ بندہ تو وہاں سے جو 5,000 درہم جو تھا وہ لے کے فوراً جو ہے خالد صاحب کے پاس چلے۔ خالد صاحب کے مکان پر کھٹکھٹایا دروازہ، خالد صاحب باہر تشریف لائے۔ خالد صاحب جو ذلت میں آواز کے ساتھ جو پیش آ رہے تھے، جیسا 10,000 درہم لے کے اندر انٹر ہونے سے پہلے خالد صاحب اتنا ادب و احترام سے چھپ چھپ کے سلام کرنا شروع کر دیا۔ تو تعجب ہو گیا، کل تو بہت بدماشی انداز سے اپنے الفاظ استعمال کر رہے تھے، آج کی بات کیا ہے؟ آپ کی کوئی کم نظر سے میں نے دیکھا تھا، لیکن آپ کا درجہ تو بہت بلند ہے بھائی۔ تو کیوں اس بات کہنے کا مقصد کیا ہے؟ الحمدللہ رات میں آقا علیہ السلام کی زیارت میں پوچھے، آقا نے ارشاد فرمایا اے قاضی بس اتنا ہی کہہ دینا تاکہ بندے کا 5,000 درہم معاف کرا دے۔ آقا نے آپ کے صدقے میں مجھے میرا زیارت نصیب کرے۔ اتنا ہی کہنا تھا۔ قاضی صاحب جو ہے 5,000 درہم آپ دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ 5,000 کے ساتھ اور 5,000 بجا کے آپ کو تحفہ نہ ملے گا، مکمل 10,000 درہم۔ بادشاہ 10,000 درہم جو ہے خالد صاحب پیش کرنا، مکمل کتنے ہو گئے؟ 20,000 ہو گئے۔ اس کے بعد میں جس بندے کے پاس آپ نے خرچہ کی تھی، بس آپ خالد صاحب کے گھر سے باہر لوٹ رہے تھے، اسی میں بندہ دوڑ کر تشریف لائے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ کسی ممکن کی بات ہے، وہی اتنی دوڑ کے آنے وقت تو میں خود آنے والا تھا۔ تو آپ نے ارشاد نہیں کہا بھائی آپ تو بہت بڑی اونچا مقام والے ہیں، کیونکہ آپ کے سلسلے میں آقا نے مجھے رات آپ کو زیادہ نصیب فرمایا۔ تو یہ کیسی بات ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا اگر وہ بندے کے 5,000 درہم اگر معاف کرے گا انشاءاللہ بقیامت کے سارے گناہوں کو میں معاف کروں گا، کیونکہ بندے کے ساری بھرپ مجھ پہ رکھا ہے، ساری وزن میرے پہ ہے۔ اتنا ہی کہنا تھا بندہ یا 20,000 ہو گئے، بندہ خود الٹا 20,000 درہم آپ کے ہاتھ کو تھامے لگا کے بس اتنا کہ اگر آقا پھر دوبارہ آپ کو نظر میں آنے سے انشاءاللہ میری طرف سے سلام عرض کرنے آپ کے پاس۔ اس کے مطلب یہ ہے کہ بندہ جتنی بھی مشکل ہو، پریشان ہو، بس جا کے کسی صاحبوں کے پاس یا الحمدللہ اولیاء اللہ کی وسیلہ لے کر دعا کرنا، ان کے درباروں پر بیٹھنا الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کوئی غلط نہیں ہے۔ کیونکہ اولیاء اللہ کے در پہ جانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود علی المرتضیٰ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تو کوئی اور ہے تو ویسے کھڑی رضی اللہ عنہ وہ سنت رسول اولیاء اللہ کے دربار پہ کوئی غلط نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جب بھی مشکل وقت آئے وہ سلام پیش کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ وہ آقا ہے کسی کو رسوا نہیں۔ اور انشاءاللہ آگے کی جو بات ہے شبرات ہے وہ صرف دروز قرآن پاک کے تعلق سے آدھے گھنٹہ کا وقت گزر گیا ہے۔ شبرات شبرات ایک ایسی رات ہے، فرت کی رات ہے، الحمدللہ میں ایسے شخص کو ختم ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد آگے کے جو معاملات ہیں میں اتنا پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پسند کرے، ہر چیز کو پسند کرے، لیکن چند چیزیں ہیں آج ایسی راتوں میں ان لوگوں کو معاف کرنے والی ہیں۔ ایک سب سے پہلے شرابی، دوسرا ہے سود خور، تیسرا ہے زنا خور، چوتھا ہے نافرمان، ماں باپ کے نافرمانی کرنے والے ہیں، اور اس کے بعد میں کسی کے رشتہ داری کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے، اس کے بعد کسی کے اوپر ظلم کرنے والے، اور اس کے بعد میں کسی پر جادو کرانے والے اور کرنے والے، اور دوسری بات ہے کسی کے رشتہ داروں کے حق چھین کے کھانے والے۔ کہ لوگوں کی مغفرت شب بارات شب قدر رات جیسے راتوں میں بھی جو ہے لوگوں کا مغفرت کرنا تو سب ایک کسی پر ان کا بھی بخشش ہو جائے گی، لیکن اس طرح توبہ کرنا چاہیے۔ اگر بکریوں کی دھروں سے دودھ نچوڑنے کے بعد پھر واپس بکریوں کی دھروں میں واپس نہیں جائے، اس طرح توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا۔ اور بات یہ سب سے پہلے الحمدللہ عید بھی وہ الحمدللہ آنکھوں میں نظر آ رہی ہے، انشاءاللہ چھوڑے کی طرح سوال کا پیش کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں۔ ایک بات سوچنے والی بات ہے، 1,34,000 انبیاء علیہ السلام کے امتیوں میں کسی کو نہ شب بارات کا تھا، نہ
آج آپ اگر کچھ غلطیاں گناہ ہو تو کیا پڑھتے ہوئے کیا پڑھتے استغفر اللہ پڑھتے نا غلطیاں. الحمدللہ پچھلے مسئلے مسائل کے بارے میں سننے کی کوشش کی. بنی اسرائیل کے سارے واقعات انشاءاللہ جتنا ہو قرآن کے آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں. بنی اسرائیل کی حالت یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جا کے جب اللہ کے کلام لے کے واپس آنے کے بعد ایک جو امت موسیٰ نے بچڑے کی شکل بنا کر اسے پوجا کرنے لگے اور اپنے نفسوں کو اوپر ظلم کرنا شروع کر دیا. اس وقت میں اللہ تعالیٰ طرف سے موسیٰ رجوع کے پوچھے باری تعالیٰ یہ لوگ خود نافرمان آپ کے حق میں نافرمانی کرتے ہوئے بس خود اپنے نفسوں کو اوپر ظلم کرنا شروع کر دیا اور اپنے نبی کی توہین کرنا شروع کر دی. تو ان کی معافی کی بات کیا ہے؟ الحمدللہ جس طرح جس جگہ پہ پورے گنہگار ہیں اس میں اس کے ساتھ ساتھ دھوکہ نہیں. آج دنیا میں چلے سو گنہگار تو اس لیے پورا نیک کر 250-50 اسی وجہ سے قسم سلامت ایک طرف سلامت ایک طرف سے پریشان. تو امت موسیٰ میں جو ایک لوگ جو تھے وہ حضرات نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہاتھ جو اتنا کہ اے موسیٰ اگر اللہ کا عذاب اگر دینا چاہے تو بس آج ہی عذاب کو ہم اٹھانے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں یعنی اپنے آپ پر لینے کے لیے کوشش کرتے ہیں لیکن تخیل اور پھر اللہ سے بس اتنا ہی اپنے رب سے اتنا ہی کہہ دینا تاکہ دنیا والوں کے سامنے کبھی کسی طرح رسوا نہیں کرنا. روزے بے شک دردناک عذاب ہوگا ان لوگوں کے سامنے جو بھی پریشانی ہے بس وہ گناہوں سے کفارہ وغیرہ سے ہم دنیا میں لینا چاہتے ہیں. اور کہہ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اتنا ہی کہنا تھا اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئے. بس آپ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ آپ کی امت سے کہہ دینا اگر آپ کے بندے اگر مغفرت چاہتے ہیں معافی چاہتے ہیں تو قیامت کے دن اگر کسی کو رسوا نہیں کرنا بس اتنا ہی ارادہ رکھتے ہیں ایک دوسرے قتل کر دیا کرو. معافی کی بات کیا ہے؟ تو رحم اگر معاملہ ہونا چاہے تو رحمت بخشش کی بات اگر آ تو جو نیک ہے گنہگار ختم کر دینا چاہیے. ایک حضرات جو ہے گنہگار قتل کر دینا ہے. اگر ماں نیک ہے بیٹا اگر گنہگار ہے بیٹے قتل کر دیے. ایسا ایک نہیں دو نہیں صاحب 70,000 لوگ قتل ہو گئے ایک ہی دن. بھائی کس مقصد کے لیے جانتے؟ گناہ کرنے کے مقصد سے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کا وہ معافی طلب کرتے ہیں کب وہ رحمت جوش میں آئی. ایک دوسرے قتل ہونے کے بعد 70,000 لوگوں قتل ہو جانے پر اللہ کی رحمت جوش میں آئی. کیسی ممکن کی بات ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ قوم لوط جیسے امت بھی کس طرح تھے جس طرح نبی کی نافرمان کرتے گئے فوراً اللہ تعالیٰ عذاب اتارتے گئے. ایسے ایک نے کئی انبیاء علیہ السلام کو اتنا تباہ ہو گئے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے اوپر سے انگور تھپکا ایسا بس اوپر اٹھا کے بس پھینک دی. کسی کے اوپر آندھی آ کسی کے اوپر طوفان آ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاملات کو قتل کر دیے گئے اور کسی کو پتھر کی شکل بنا دیا گیا, کسی کو راکھ کر دیا گیا, کسی کو تباہ کر دیا. الگ الگ انداز ہے. تو میں اتنا چاہتا ہوں کیا وہ حضرات جو کرے تھے کیا ہمارے پاس ایسی دنیا نہیں ایسے حرکتیں نہیں ہے؟ گناہ امت مسلمہ میں کسی کو حق چھین لینا امت مسلمہ میں ہے, نافرمان کرنا امت مسلمہ میں ہے, چوری کرنا مسجد اپنے لوگوں کے نام آتا ہے. بھائی میں چھپا کے بولنا نہیں چاہتا, کھلا کرنا آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. بیوی کے ساتھ بدسلوکی کرنا یہ بھی اپنے لوگوں کو اس میں, باپ کے ساتھ بدتمیز کام کرنا یہ بھی اپنے لوگ, ہر چیز اپنے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا ارشاد کرنا چاہتے ہیں تم بہترین امت ہو. قرآن میں ہے حافظ صاحب تم بہترین امت ہو. کیا بارے تعالیٰ ہمارے نمازیں بہترین ہیں, ہمارے روزہ بہترین ہے, ہمارا زکات بہترین ہے, اور کچھ بہترین, ہمارا سجدہ اتنا پسند ہے نہیں, کچھ بھی نہیں. پھر کس مقصد کے لیے تم بہترین امت ہو؟ اگر وہی بات اگر امت مسلمہ کے اوپر آ گئی اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا جانتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا. باری تعالیٰ ادھر موسیٰ کی امت کے لیے اور پچھلے امتوں کے لیے بات کیا ہے ایک دوسرے کو قتل کر دیا کرو. اور امت مسلمہ کے باہر آ گئی بس اتنا ہی گئے بندے بس میرے حبیب کے نام لے لینا, استغفار پڑھتے رہنا, اپنے گناہ اس طرح دونوں میں تاکہ ماں کے پیٹ سے اپنی باہر نکل کے دنیا میں پوچھا باری تعالیٰ اتنا رحم ہم پہ کیوں, اتنا رحم ہم پر کیوں مولا؟ کیا ہم آپ کی بدتمیزی نہیں کریں, ہم کے ساتھ بدسلوکی نہیں کریں؟ ہمارے خاندان والوں خود جس کے پیٹ میں ہم آج تو اتنی بدنصیب ماحول میں گزر رہے ہیں, آج تو شاید ہمارے ماحول میں تو نہیں ہے تاکہ غیر ماحول میں اس طرح کا ایسی بھی دن ابھی آگے کیا دیکھنا اللہ بہتر ہے. خود بیٹے کے ساتھ زنا کرنے کے مسئلے
اور مسلمان کو جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار کر دیے، سود کھانے میں اتنا مصروف ہے، اس کو کاروبار بنا دی. اور تاکہ حدیث دلیل رحمۃ اللہ علیہ کیا شخص میں جانتے ہیں، جو بندہ سود کھاتا اپنے ماں کے ساتھ 70 مرتبہ زنا کرنے کے برابر حساب ہے، ایک اپنے ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر. اور بعض مفسرین نے اس طرح بھی استعمال فرمایا تاکہ جو بندہ سود کھاتا، لینا دینا یا سود خوروں کو ساتھ دینا اس میں شامل ہے. کسی کو اگر دل کو لگے تو میں کو لینا دینا نہیں، کیونکہ جو حق بولنے کے لیے میں یہاں پہ بیٹھا بس اسی بولنے چلے آتا ہوں، تو کسی سے میں رب کو راضی کرنا، آپ کو راضی کرنے کے مقصد نہیں ہے. دوسری بات ہے، جو بندہ سود کا کاروبار کرتا ہے، اس مسئلہ ہے جس میں محدثین نے ارشاد فرمایا جو بندہ سود کا کاروبار کرے گا وہ کعبۃ اللہ کے اندر زنا کرنے کے برابر کی گناہ ہے اس کا. کعبۃ اللہ کے اندر کیا حالت ہے، کس ماحول میں گزر رہے ہیں. اپنی ماں کے ساتھ زنا کتنی بدتمیز، سننے کے لیے کان بھر جائے بس خون نکلنے کی، اتنی بدتمیز کام ہے وہ سننے کے لیے. لیکن ہم آج ایک بات جانتے ہیں بلسا، پھر آپ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے زبان پہ اثر ہے، دل پر ہاتھ لگا لیتے ہیں، کسی کے زبان پہ اثر ہے، لیکن مقصد کیا ہے ہم نہ حرام یا حلال کی تمیز بغیر دیکھتے ہم جو مل گیا بس اس کے حاصل کرنے کا چکر میں پڑے ہوئے. کیا بات کر رہے ہیں؟ ہاں صحیح بات ہے. ایک بات میں پیش کرتا ہوں، ایک بندہ گوبر میں ہمیشہ کام کرتا، اس کو ادھر سے گلی سے گزرنے سے بے ہوش ہو کے پیچھے گر جاتا، ادھر گلی سے گزرنے سے بے ہوش ہو کے پیچھے گر جاتا. تو اس میں لوگوں نے بیچارے ہاسپٹل لے کے جو کام کرنا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، پانی چھینکتے، جو کرنا بس ہوش میں نہیں آئے. اس کے بعد میں اللہ والے جان کے بس اس کے ہر شکل ہر وجود سے جانکاری آپ کو، بس اللہ والے بس تمہیں کہتے ہیں، بازو والے سے کہتے ہیں بھائی جا کے تھوڑا گوبر لے کے آنا. تو بھائی گوبر سے علاج کیا ہے؟ نہیں آپ گوبر کو لے آؤ، میں بتاتا ہوں اس علاج کیا ہے. گوبر لینا بس اس کے ناک میں بس سونگنے لگا، بندہ ہوش میں آ گیا. بھائی عطر کی خوشبو سے بے ہوش ہو گیا، گوبر کی بو سے جو ہے بس اس کے ہوش ہو گیا. تو بات سمجھ آئے بولے سر، ہم جس ماحول میں گزر رہے ہیں اس ماحول، اس گوبر کی بدبو میں عطر خوشبو نظر نہیں آ رہا ہے. اسی وجہ سے آج کے میں الحمدللہ میں جس مقام پر بیٹھے ہوا ہوں، علماء کا بھی مسئلہ ہے، علماء بھی حق میں بیان نہیں کرنے کو یہ سب اس حالت میں. اور نہ علماء اگر تمیز غلط اور صحیح کا مسئلہ، بھائی مجبوری دنیا کی مجبوری، تو پھر پہلے ہمیں کیا کرتے جانتے ہیں، ہمارے پاس جو ہے اس سے پوچھنے رہتے ہیں، سامنے والوں کے پاس جو ہے وہ ہمارے پاس کیوں نہیں، اس میں ہم پریشان ہوتے ہیں. حسد، غیبت، چغلی، کچھ اور ذریعہ نہیں آتا، بس یہی ذریعہ ہوتا ہے. آقا نے جو بتایا، بندے میں نے تجھے جو عطا کیا اس سے تو خوش ہوگا انشاءاللہ، اللہ تو جس سے خوشی ہے انشاءاللہ اللہ بھی آپ سے راضی ہوگا اور رسول اللہ بھی آپ سے راضی ہوگا. ہم کیا کر رہے ہیں، بندہ آگے والا بندہ جس چیز سے خوشی ہے اس کے خوشی کی خاطر ہم قیمت جما دے رہے ہیں ہمارے اکاؤنٹ میں، ہمارے نیکیاں ادھر ٹرانسفر سے گناہ ہمارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر. یہ ہمارے غلطیاں کچھ اور یہ چپٹ غلطیوں کی وجہ سے پورے اعمال برباد ہو جائے. سود کے معاملات اتنے سارے، اور دوسری بات شراب اتنی خطرناک چیز ہے، جانتے ہیں سب تھوڑے پی لیے انشاءاللہ شکر بات کے ہم نہیں پی گے. بات یاد رکھ لو، موت کبھی بھی آ سکتا ہے. میں خطاب کرتا ہوں یہاں پہ میں ساتھ بھی توڑ سکتا ہوں. مسجد سے باہر دہلیز پار ہونے سے پہلے برات کی رات ہے، اللہ کی مرضی، اللہ کی مخلوق ہے، وہ جانتے ہیں کس کو کس وقت میں لینا ہے، کس وقت میں ختم کر دینا ہے. کسی کو ذلت کرنا بھی جانتے ہیں، کسی کو دنیا میں برباد کرنا بھی جانتے ہیں. بات جانتے ہیں کسی کے سب کچھ اللہ جانتا ہے، اللہ کے نظر سے بہت سی چیز چھپی ہوئی. ہم جانتے ہیں بھائی مقصود کی کاروبار کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ 10 لوگ کی بات نہیں ہے، اللہ تیرے ساتھ ہے یا نہیں وہ سوچ لو. بس 10 لوگوں سے تمہیں لینا دینا نہیں ہے، تیرے پاس وہی پیسہ ختم ہو گیا، کوئی بازو والا نہیں رہے گا تمہارے ساتھ. اور اس کے ساتھ ساتھ شراب امت مسلمہ کے سب سے بڑی فتنہ ہے. اور آج کے دور نیا فتنہ ہے موبائل، بڑی فتنہ ہے امت مسلمہ میں. باہر والوں کو جو ہے نا ڈائیورٹ کرنے کے لیے کچھ اور بہت بڑی شیطان کو بھی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج کل موبائل ہاتھ میں تو ختم، پورا کمپلیٹ ڈاؤن اسٹارٹنگ ہو گیا، پورا وائرس کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنے اپنے حساب سے اپنے کو بربادی ہونا شروع ہو گیا. 12 سال کی بچی ریپ، 13 سال کا پوتا بس بھاگ گیا،
وہ چلے گا، اس کے ساتھ چلے گا، اس کے ساتھ چلے گا، پر قوم کدھر ہے کچھ اور مقصد نہیں. ہماری لاپرواہی دوسری کی سب سے پہلی چیز کیا ہے، ہمارے کمزوری کی وجہ سے ساری چیزیں. عبادت اور جگہ ہے، عبادت اور جگہ کیوں؟ مقصد سنو، عبادت اور جگہ ہونے کا مقصد کیا ہے؟ عبادت اللہ کی مرضی ہے. اللہ جس کو توفیق دے اسی کے مدد کو آپ کا قبضہ کرنے توفیق دیتا اللہ. سمجھے بات کیا؟ عبادت جو ہے اللہ جس کو توفیق دیا وہ آپ مسجد میں آ کے سجدہ کرنا، اس کو توفیق دو بازار میں پھرنا، اس سے کوئی لینا مسئلہ نہیں. اور دوسری بات ہے، جانتے ہیں زمانے میں اتنے نمازی سے آج کیوں نہیں ہے؟ کوئی بندہ جو اوپر کا دیکھتا ہے وہ مثال جو رکھتا ہے وہی ہے. تھوڑے لوگ نیچے نہیں ہوتا مسجد میں بیٹھے تھے، بھائی پتہ پکا نماز پکا پکا غصہ چلے چلے جاتا مسجد گھر میں آپ سو جانا نہیں ہوتا، تھوڑے کیا ہوتے ہیں گھڑے کھیل دینا نہیں تو جو گڑوں کھیل دینا بیچ کے آپ کو مسجد میں تھوڑے وہ سہن میں رہتے ہیں. ایک چیز جانتے ہیں آپ سے اس کو دنیا میں کچھ جگہ پر زیادہ پسند کیا وہ مسجد ہے. سب سے دنیا میں سب سے زیادہ پسند ہے، سب مقام پوچھے مسجد ہے. ان سے نفرت کرنے کی جگہ پوچھے وہ بازار ہے. لیکن آپ امت مسلموں کہہ کر بازار کا آباد کر کر مسجد کو گران کرتے ہیں. یہی حالت ہماری. شاید تھوڑے لوگ دنوں میں سمجھنے میں وہ سب تو سوشل کلاس میں نکلے آئے جیسا شروعات کو تھوڑے لوگ شاید دن میں ہوگا، لیکن بھائی یہ تو میں بھی اپنے بھائی کے جیسا ہوں. سمجھنے کے لیے کچھ ہم کس حالت میں گزر رہے ہیں. ہر جگہ پہ امت مسلموں پر قربان شروع ہو، ہر جگہ بھی. میں بولنے کی ضرورت آپ دل پر ہاتھ لگا کے دیکھو کس حالت میں ہمیں موجود ہے، کس پریشان میں موجود ہے. بھائی ہمارے ایک پہ رہنے کے لیے ہمیں تیار نہیں ہے، وہ 100 رہ کے ایک کو مارنے کے چکر پہ ہے. ہم کدھر جا رہے ہیں؟ اور ہماری نماز سے بولنا ہے. دوسری بات ہے ہم عبادت کرنے کے باوجود بھی اللہ کی مرضی ہے، قبول کرے یا نہ کرے. آپ یہ سب آپ کیا کچھ گارنٹی دے سکتے ہیں؟ جتنے نماز پڑھا سب قبول کوئی بھی نہیں دے سکتا، کوئی اولیاء اللہ بھی نہیں دے سکتے تاکہ بھائی ہمارا نماز قبول. کس چیز کا گھمنڈ ہے؟ ایک بار سوچنے کی کوشش کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جو نبوت لانے کے بعد، بھائی کوئی بیسک پوائنٹ سمجھا وہ بس کرنے کی بات نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نبوت لے آنے سے پہلے صرف 23 سالوں تک اخلاق کی خاطر، اچھے اخلاق پیش کرنے کی خاطر لوگوں کے اندر انتظائی اور ساتھ ایک جڑانے کے خاطر آپ سے 23 سال محنت کریں. نماز روزہ زکات بعد میں آئے ہوئے. آپ سے تو شروعات جو کہی ایک دوسرے کے اندر محبت اور خلوص پیدا کرنے کے لیے آپ سے محنت کریں. ایک بات جانتے ہیں طائف کے واقعہ کیا ہے؟ آپ سب اتنی بری حالت سے آپ سے مارے تھے، جانتے ہیں گھٹنوں میں مارنے کے بعد خون ٹپکتے بس جوجے میں اتر گئی تاکہ آپ سے ٹھہرنے کی طاقت نہیں تھی. آپ سے اللہ کا رحمت جوش میں آ گئے، بس آپ جبریل سے اسلام کو ملا کے اے جبریل جا کے میرے محبوب سے کہہ دینا بس ایک ہاں میں ہاں ملا دے. طائف کا مقام اس طرح 2 پہاڑوں کے درمیان تھا، بس صرف ہاں بول دیجیے یا رسول اللہ. بس آپ کے ہاں کہنے سے 2 پہاڑوں کو ملا کر بس ریزا ریزا کر دیا طائف کی جگہ. آپ سر سے کیا ارشاد کرنا چاہتے ہیں؟ آج کی عقل کر کے بس اتنا ہی سمجھتے بھائی آقا کیا لکھتے ہوئے ختم ہو گیا وقت، شب بر لوگ پورا نمونہ بنا دیے وقت ہے. اس جانتے ہیں آقا علیہ السلام کا قیامت تک آخری امت کیا کرنے والے ہیں، کس طرح ہے، ان کے نام تک میرے آقا کو دل میں لگے ہیں. جانتے ہیں آقا علیہ السلام اتنے پیارے انداز سے ارشاد فرمایا اے جبرائیل میں جو چیز دیکھ رہا ہوں آپ وہ چیز نہیں دیکھ سکتے. آقا نے ارشاد فرمایا صرف آپ ان طائف والوں کو دیکھ رہے ہیں، ان کے نسلیں میرے پر قربان ہونے والے ہیں، اس چیز کو میں دیکھ کے خوش ہو رہا ہوں. کس حالت میں اب ایک بات دیکھ لیجیے. کوئی اگر الحمدللہ صدر صاحب سے سلامت رہے اور عمر درازی کرے، کوئی اگر امام صاحب کو یا کوئی بڑے درجے آدمی کو اگر پتھر نکال لے کے مارے، جانتے ہوئے وہ مسجد نہ کو، پریشانی نہ کو، دوستانہ نہ کو، پہاڑ میں جانے کو بس جھٹک لے کے چلے جاتے. لیکن قربان جائے وہ آخر پورا جسم پر بہت کر دینے کے باوجود بھی آخروں کے نسلوں تک دور نظر کر کے بس اے جبرائیل آپ اس چیز کو نظر نہیں دے سکتے، میں جو چیز دیکھ رہا آپ وہ چیز نہیں دیکھ سکتے کیونکہ نسل مجھ پہ قربان ہونے والے ہیں. اتنی پیاری محبت کرتے ہیں. ہم کس حالت میں گزرے سمجھ میں تو آئے نا. ہمارے اعمال اللہ کی مرضی قبول کریں یا نہ کریں اللہ کے ہاتھ میں. لیکن اتنی بدبخت آخر آپ کے نبی کو بھی ہم تکلیف دی. بات جانتے ہیں زمانے کی امتیوں کی حالت
یہ تھا کوئی اگر زنا کرے، خطا کر دیے، چوری کر دیے، فوراً پیشہ کے اوپر لکھے ہوا رکھتا ہے. تھوڑے قوم کا حالت وہ بھی تھا، لکھے بخار آ جاتے تھے. اب جب مسجد میں کچھ غلطی کر دی، دیر اس بار مسجد میں پیشہ کو لکھے ہوا رکھتا، لوگوں پہچان کر بھائی فلانا بندہ ہی کام کر دیا. ہم خوش قسمت بندے ہیں، زنا گناہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی الحمدللہ نیک و پاک دودھ سے دھلے ہوئے دھلے ہیں. مقصد کیا ہے؟ پھر قرآن کی آیت آواز ہوتا کہ تم بہترین امت ہو. باری تعالیٰ کس مقصد سے بہترین امت ہے؟ اب یہ سارے خاندان والوں کو قتل کر دیے. کیا امام حسین کے خاطر حق نہیں؟ بغیر RSS والے نے قتل کر دیا؟ نہیں. ابو جہل ابو لہب کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ بھی ایمان والے تھے، غیر نہیں تھے. اور اس کے 12 امام جو تھے آپ کو بھی شہید کر دیا گیا. سیدہ کائنات کو تکلیف دی گئی اور خلفائے راشدین کو شہید کر دیا گیا. کئی اولیاء اللہ کو تکلیف دی گئی اور اپنے خاندانوں سے دور کر دیا اور خیمے لگائے گئے. بہت سارے مصیبتیں اٹھانے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جس امت سے پیار کرتے تھے بس امت کو قیامت تک تم بہترین امت کا. قرآن سے پاسٹ ہے یا پریزنٹ بھی ہے؟ قرآن پاسٹ ہے نا تو پریزنٹ بھی ہے. قرآن ہر وقت ہے، پاسٹ پریزنٹ ہے، فیوچر بھی قرآن ہی ہے. لیکن اس کے مطلب کیا ہے؟ وہ بہترین امت جو قیامت تک جو بھی ہے وہ بہترین ہے. امت کسی کو کہا گیا؟ پہلے میں آپ کو عنوان دے دیا. ایمان والا کون ہے اللہ کے نظر میں، یہ بھی سمجھا دیا میں نے. اور اللہ کے نظر میں بہترین امت کون ہے وہ بھی آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. باری تعالیٰ پھر آپ کے نظر میں بہترین امت کون ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا بہترین امت الحمدللہ دو دو سوال پڑھتے ہیں، لیکن ہم بہترین امت کیوں ہیں؟ قربان جائے رب تبارک و تعالیٰ کے پر آپ نے ارشاد فرمایا بندے تو تے گنہگار ہے، خطا کار ہے، بہت سارے کچھ آپ کے پاس اعمال بدکاری ہے، نافرمانی تیرے رسول کے ساتھ تو نے بدتمیزی کی، کہ خاندان والوں کے ساتھ تو نے بدتمیزی کی. لیکن بات یہ ہے کہ تمہارے وجہ سے، نہ تمہارے نمازوں کی وجہ سے، تمہارے سجدوں کی وجہ سے، تمہارے زکات کی وجہ سے، نہ تمہارے حج کی وجہ سے، تیرے اعمال کی وجہ سے تو بہترین نہیں ہے. تمہارے نبی بہترین نہیں، صرف تم بہترین ہے. تمہارا نبی بہترین نہیں، صرف تم بہترین. ان کے صدقے میں بھی بخشے جا رہے ہیں. اب جتنے گناہ کرنے کے باوجود بھی جو عالم مثال ہے، زمانے میں جیسا گناہ کرتے فوراً تو اللہ کے عذاب ہوتا تھا. اللہ کی رحم، اتنا رحم کیوں کر رہے نہیں ہمارے اوپر؟ بندہ کچھ غلطی کر دیا، ایک کام کرو، بس مسجد میں بیٹھ جاؤ، کہیں بھی بیٹھ جاؤ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پہلے درود پڑھو، آخر درود پڑھو، بیچ میں استغفر اللہ پڑھو. بندہ دودھ سے دھلے گئے، ختم، مسئلہ پاک اور نیک ہو گئے. پھر حجر اسود کے پاس جا کے دیکھو، وہ بھی الحمدللہ پاک. اللہ ہر مقام پہ آخر میں اہل سنت اور جماعت کتابیں لکھا گیا تاکہ مومن کی موت گناہوں کا کفارہ ہے. مومن کا موت گناہوں کا کفارہ ہے. پر موت بھی اللہ کا رحمت جو نہ بس بہانہ ڈھونڈتے آپ کو بخشنے کے لیے. مقصد کیا ہے؟ اے بندے آپ بہترین ہیں، آپ کے حبیب بہترین، اس میں سے آپ ہیں، آپ کے حبیب بہترین ہیں، اس میں آپ بھی بہترین ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ جتنی بھی ہم جو کرتے تھے جو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو معاف کر دیا ہے، معاف کر دیا ہے. آج ایک نیا کام ہونا شروع ہو رہا ہے. کیا بولتے ہیں بھائی؟ اللہ سے دعا مانگو. اللہ کسی کو ناراض نہیں کرتا. اس سے بھاری چیز آپ کے بارے میں پہلے ایک سمجھا دیا، درود شریف کے پہلے اور ایک بات چیز آپ کے بول کے سمجھاتے آگے مختصر سے واقعے میں ختم کر دیتا ہوں. انشاءاللہ وقت بہت قریب ہے. اور ایک چیز بھاری چیز کیا ہے جانتے ہیں؟ لوگ جتنی بھی لوگ آس پاس میں بیٹھے ہوئے کسی کو انگلی اٹھانے کا ارادہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو ایمان والا کہا کس کو بے ایمان والا کر دیا، بس اللہ کی مرضی. ہم کو نہیں بولنے والے نہیں، ہم کسی سے لینا دینا نہیں رکھتے، بس اللہ تعالیٰ کا ایسا رشتہ جوڑتے ہیں. اتنا ہی کام ہے بھائی. اللہ سے ہے تو مانگ لو. بارات جیسی راتوں میں مانگنا صحیح بات ہے. بارات کی رات کی بارات جیسی راتوں میں دعا مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو. لیکن اللہ نے کب کہا آپ کو دعا میں قبول کرتا ہوں؟ سوال تو ہوتا نا بھائی، جو دیتا وہ کب کہا آپ سے بھائی میں دینے والا ہوں تو لینے والا ہی ہوں؟ پورا قرآن اٹھا کے بتاؤ. کفار دیکھا دونوں موجود ہے، مطلب وہاں بھی ہمارے حافظ صاحب ہیں، یہاں بھی حافظ صاحب ہیں. دونوں سے پوچھ سکتے آپ ہزار. اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں کہا تاکہ جو ہے نا بڑے بندے تو مانگو میں دے دیتا ہوں ہے، لیکن انفرادی طور پہ عام طور پہ نہیں ہے، انڈائریکٹ سے ہے. اللہ تعالیٰ کیا شکل میں اللہ کا ہے بس کبھی مالی سو
تو ہم مانگتے باری تعالیٰ پھر آپ کے رحمت سے مایوس نہیں ہونا، پھر کس طرح آپ کے رحمت کو ہم نے پانا، اب پانا کے مقصد کیا ہے، ذریعہ کیا ہے؟ تو ہم ہمارے رحمت سے مایوس نہیں ہونے کا مطلب یہ کہ پھر آپ کی رحمت کا نام کیا ہے؟ ہم نے سوال اٹھایا باری تعالیٰ آپ کی رحمت کا نام کیا ہے؟ کچھ وجود کا رہتا ہے، آپ کی رحمت کے مقصد کیا ہے؟ اللہ کے آیت میں آواز اٹھائے بندے، اللہ کی رحمت کچھ اور نہیں ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ کی رحمت کا نام کچھ اور نہیں ہے، میرے حبیب آپ کے درمیان موجود ہے۔ اسی وجہ سے دیکھو، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان نبی کا مہینہ ہے، رمضان امت کا مہینہ ہے۔ امت بغیر نبی سے اللہ تک پہنچ نہیں سکتے، اللہ بغیر نبی سے امت کچھ دے نہیں سکتے، دینا نہیں چاہتے۔ یہ کھلے الفاظ کی بات ہے، مثال لینگویج سے سمجھ میں آئے گا، رب لینگویج اس کا، کیونکہ قرآن حدیث سمجھاتے تو نا الحمدللہ بہت سارا، لیکن عام لینگویج آج کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے بھائی، جو بھی حاصل کرنا چاہتے ہو بس میرے حبیب کے وسیلہ لے کے دعا مانگا کرو۔ تو کسی کو اگر شک ہے صاحب اگر آپ ایسا کہہ سکتے ہیں حبیب میں، تو اللہ تعالیٰ پہلے ہے نا، اللہ سے کیا، اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیں۔ اللہ تعالیٰ میں یہی کہتا ہوں تاکہ چند حضرات یہاں پہ تو حاضر لیکن دماغ تو کہیں اور جگہ پہ ہے، لوگوں کے انشاءاللہ میں ان کے دشمن نہیں ہوں، ان کے خلاصہ کرنا چاہتا ہوں۔ چیز جانتے جب آدم علیہ السلام کے یعنی پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دنیا میں لے آنے کے بعد تقریباً آدم علیہ السلام سے قصور بڑی بات ہے، اس کو طرف کہتے ہیں بارہ کی رات بسنے ہوتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ پیدا کرنے کے بعد آپ جو جنت سے نکالا گیا کچھ قصور کے خاطر، شارٹ کٹ میں سمجھا ہے، آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا۔ نکالنے کے بعد آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ذہن میں ڈال کر تاکہ دعا کرنے کے لیے، صاحب 1 سال نہیں 2 سال نہیں 300 سال آدم علیہ السلام ایسی ہاتھ ہے، بس اپنے سارے اللہ کسی رچے دکھے، بس روتے 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 زندگی 300 سال گزار گئے۔ صاحب کتنے سال؟ کون؟ آدم علیہ السلام صاحب اچھے سونے کے بعد کون؟ آدم علیہ السلام کتنے سالوں تک؟ 300 سال۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی نظر اٹھا کے اے آدم کیوں روتے ہو؟ میں تو اب گرم ہوں، تو میرا بندہ ہے، اب تو پہلے انسان ہے، نبی ہے، ابھی سب کچھ پہلے کوالٹی ہے، پہلی بشر انسان ہے، اپنے نائب خلیفہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ کے رحمت جوش میں نہیں آئے، قصور کر دیے، بس قصور کر دیے، ہٹ جاؤ، جنت سے ہٹا دیا گیا۔ بس آدم مانگتے گئے 300 سال گزار دیے سر، 300 سال، ہمارا 30 سال ہی صحیح نہیں ہے ہمارا۔ 300 سال وقت گزارنے کے بعد اللہ نے بتانا، آج کی دنیا کے لوگ بتانا یہی چاہتے ہیں تاکہ 300 سال دعا مانگنے کے بعد بھی آدم علیہ السلام کی دعا قبول نہیں، تو اللہ نے آدم علیہ السلام کے ذہن میں بات ڈالے تاکہ عرش مولا کے اوپر ایک متوسع ہے، اگر اٹھا کے دیکھیں، عرش کی طرف سے اٹھا کے دیکھیں، بس عرش مولا کے اوپر لکھا ہوتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد میں اتنا ہی تھا، آدم علیہ السلام کے دل میں خیال آیا، باری تعالیٰ میرا تو خطائی طور پہ قصور ہے، لیکن 300 سال آپ نے جتنا کر پائے کبھی آپ کا رحمت تو جوش میں لیا ہے، بس بھائی جب تک 300 سال بھائی ہم 30 منٹ دعا میں نہیں بیٹھ سکتے، دنیا پورا ملا کے دعا میں رکھے تو کچھ بھی معاملہ نہیں ہوتا، لیکن یہ بات تو دیکھو ہماری طرف 300 سال کی دعا میں کبھی بھی آپ کا رحمت جوش میں نہیں آئے۔ جب آدم علیہ السلام نے ہاتھ کر دیا باری تعالیٰ، اس کے نام کرام، اس مبارک نام آپ کے بلند اور مرتبہ والے نام کے ساتھ جڑے ہوا ہے، اس میں محمد کا واسطہ لے کے میں دعا کرتا ہوں، بس میرے قصور کو معاف فرما دے، میرے قصور کو معاف فرما دے۔ اتنا ہی کہنا تھا، اللہ کے رحمت جوش میں آ گئے، بس آپ کا رحمت معاف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں، یہ وقت ہے، وہ تو آدم ہے، نبی کے لیے رسول ہے، کتنا بھی خطا کرو، گناہ کرو، جو بھی کرو، معافی مانگنے کے لیے نبی کا وسیلہ لینا ضروری ہے، چاہے وہ آدم بھی ہو، آدم کے اولاد بھی ہو، چاہے آدم بھی ہو، آدم کے اولاد بھی ہو، وسیلہ ضروری ہے۔ انسان سے اللہ نے مثال بتایا، بھائی اللہ سے
ڈائریکٹ مانگو. اللہ سے ڈائریکٹ مانگے تو 300 سال سے قبول دیکھ رہے ہیں. بات سوال تو اٹھانے کی بات ہے نا بھائی. اللہ سے ڈائریکٹ مانگے, ڈائریکٹ اللہ سے ڈائریکٹ لو. چلو شب برات رکھو آپ کے لیے, نہیں ہٹا دو شب برات, اللہ سے مانگ کے تو دے. ایک بات پر شب برات کا بہت محبت بات کر رہے ہیں. وہ صاحب آپ لوگ دل میں شک ہوتا, وہ صاحب پھر وہ بھی کلمہ پڑھ رہے, وہ لوگ بھی مالدار ہیں, اور وہ لوگ بھی کار ہے, گاڑی ہے, بچے ہیں, بیوی ہے, سب کچھ ہے, سب کچھ ہے. تو صاحب اللہ اگر ان کو اگر توفیق نہیں دیا اور لوگ بھی کلمہ پڑھتے پھر اللہ تعالیٰ اگر وسیلہ بغیر وسیلے سب کچھ کھلانے نا صاحب یہ کیسی بات ہے. مثال کو اللہ تعالیٰ غیر کو بھی کھلا رہے نا, غیر کو بھی کھلا رہے نا, کھلا رہے کسی بھوکا مارتے رہے, غیر کو بھی کھلا رہے ہیں. لیکن آپ جیسے ہستیوں کے دل میں جو عشق نبی کی جو چراغ جو چل رہی ہے وہ ان لوگوں کے پاس موجود ہے. مثال سن سکتے ہیں اس کے بارے میں. انتقال ہو گیا بندے کا انتقال ہو گیا. ایک بات شارٹ کٹ کر کے اپنے بات کو آگے بڑھاتا ہوں. انتقال ہونے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اگر یہاں پہ تو ایسے لوگ تو نہیں ہوں گے انشاءاللہ, پھر بھی جو ہے میرے آگے بڑھانے کی ضروری ہے. انتقال ہو جانے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اس لیے فنا کرتے اچھی طور. ایک چیز یاد رکھنے سوچنے کی بات ہے, ابھی تک میں نے کہا تھا تاکہ مومن کی موت گناہ کا کفارہ ہے, اور جس کا انتقال ہو جانے کے بعد ان سے وہ بندہ قرض دارگی ہو, چاہے ماں کے ساتھ بدسلوکی جو بھی کرے, مومن کی تعریف کرو, کسی نیت کی بات پوچھے بات کرو, کیونکہ جانتے جیسا روح قبض ہو جانے کے بعد, جیسا روح قبض ہونے کے بعد دو قسم کی موت ایسا ہے. ایک آخری واقعہ ہے شب برات کے سے, آج جو خبرستان جو جاتے مسئلے, آج کا مبارک بات کیا ہے اور سب سے اہم واقعہ بول کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. جو بڑوں کے عید سے ہم شب برات نہیں کرتے ہیں, بڑوں کی عید بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں بھائی؟ بڑوں کی عید بولتے ہیں. اس کا مقصد کیا کر سکتا ہے؟ تو جیسا ہی بندے کا مومن میں انتقال ہونے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ بڑی ادب و احترام کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ الحمدللہ بندے کو پردے پہ رکھتے ہیں, غسل دیتے ہیں. بھائی غسل دینے میں پانی ڈالنے کا خطرہ ہوتا ہے, لیکن غسل دینے کا طریقہ ہے کفن, نیا کفن. بھائی بندے کو بھائی زمین کے اندر گاڑنے کا جو بھی ہونا ہے نہیں جاتا, لیکن خاص طور پہ نیا کفن بنایا جاتا, سرما لگایا جاتا, عطر لگایا جاتا. کافروں کے پاؤڈر سے الگ الگ انتظام کرتے, الگ الگ سینے پہ کلپے لائے جاتے, اور جس کا قسمت کھل گئی وہ تو روشن چہرہ بن جاتا ہے بندے کا. سب کچھ ہوتا ہے. اور ایک چیز یاد رکھو, میت کو جب غسل کرتے وقت پہ جگہ مجھے بچ پیچھے کچھ کے نہیں بننا چاہیے. وہ سرکار کو جتنا بھی گنہگار ہوتے ہیں انشاءاللہ بندے کے پیچھے کچھ اچھا ہی بیان کرو. اللہ تعالیٰ جیسا بندے کا روح قبض کرنے کے بعد فرشتوں کو بھیجتے ہیں, کس مقصد ہے؟ ایک فرشتے جا کے پوچھنا تاکہ وہ بندے کی تعلق سے کوئی دو حضرات کو اچھے باتیں کچھ کہہ رہے. 2 حضرات بس سے 40 کے اللہ کے پاس 40-50 سے کتنی نیت ہے. بندہ اگر محبت سے ایک بھی کہہ دینا اللہ تعالیٰ عاشق کو اللہ اٹھا کے ہاتھ میں دے دیتا. یہ بات جانتے ہیں, اگر میں حافظ صاحب سے اگر نفرت کرنا شروع کر دیا تو حافظ صاحب کو منانا بہت مشکل ہے, اللہ کو منانا بہت آسان ہے. جانتے ہم منانا مشکل ہے بھائی, لیکن اللہ کو منانا بہت آسان ہے. کیوں جانتے اللہ تعالیٰ کسی سے مقصد کے لیے کام نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ بس اتنا ہی چاہتے بندے مجھ سے مانگے پر آپ بندے کا کام, یہی چاہتا اللہ. اس کے سے کچھ اور مسئلہ نہیں. ڈرانا, ختم کرنا, جہنم کے آگ میں ڈالنا, چیرنا, پھاڑنا, تیل میں ڈالنا نہیں. اللہ یہ چاہتے بندے بس تو میرا ہوگا میں تیرا کروں. اور اللہ کی فارمولہ یہی تھا سر, اور اللہ کی فارمولہ چیٹیاں پرندے نہیں تھی. فارمولہ یہ تھا اپنا نہیں باقی نہیں رکھے ہو بھائی یہ میرا میں بولے کہ نہیں تھا. مولا آپ میرے ہیں, میں آپ کا, یہی فارمولہ تھا. تو اس کے بعد میں لے کر رہنا چاہتے بندے کو بڑی احترام کے ساتھ ہم جو ہے نا انشاءاللہ کو بولا اٹھا کے لے جاتے جنازہ نماز پڑھا. ایک اہم سوال پوچھتا ہوں, امام صاحب ہے, امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھاتے ہیں سامنے نماز پڑھاتے ہیں؟ سامنے پڑھاتے ہیں. امام صاحب جب کسی کے نام رکھنے کے لیے امام صاحب کو بلاتے ہیں, کچھ خطے کا پروگرام رہا تو اس میں بھی اچھا بولا رہے تو امام صاحب کو بلاتے ہیں. بچہ جوان ہوگا بسم اللہ خان کے لیے امام صاحب کو بلاتے ہیں. ہر چیز کے لیے امام صاحب کی ضروری ہے. وہ اگر امام صاحب سے نفرت کرے تو خود کے ایمان خراب ہو جاتا ہے. یہ بھی یاد رکھنے کا سوچنے کی بات ہے. لوگ سمجھ رہے ہم امام کو پریشان کر رہے ہیں, نہیں. خود کے اگر امام کے دل میں آپ کے بارے میں رائے کے دانے کے برابر میں اگر کچھ مسئلے ہیں, خود کے ایمان خراب. اور آپ کے دل میں امام صاحب کے مسئلے میں کچھ ہے, آپ کا ایمان خراب. دو طرف سے آپ بھی ڈھکوٹ ہو جاتے ہیں.
امام سے پوچھ لینا ذرا، کیونکہ علماء انبیاء کی وارث ہیں، علماء انبیاء کی وارث ہیں، جتنا ہو سکے مدد کرو. میں ہو سکتا السلام علیکم وعلیکم السلام سے دعا کہ مسجد اللہ کی گھر ہے، خدمت کرنے والے چیز دیکھو. اپنے گھر میں کسی کو خدمت والا رکھتے کیا کرتے؟ 100 سوالات کرتے، حاضر کر لے کے رکھتے. یہ اللہ کی گھر ہے بھائی، اللہ کے گھر کے مہمان ہیں، ان کے ہو سکے تو خدمت کرو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام صاحب جو کرے اسے کرنا، ایسا نہیں ہے. لیکن امام صاحب جو شرعی مسئلے مسائل کے جو سمجھاتے ہیں اس کو اپنے اپنانے کے لیے اور کمال کرانے کی کوشش. اور ٹاپک کی بات یہ ہے کہ الحمدللہ امام صاحب کو ہر جگہ پہ بلا، ہر جگہ پہ بھائی بسم اللہ کا ہو گیا، کچھ اچھا بنا ہو گیا گھر میں، کچھ فاتحہ خانی، ہر چیز بلاتے. بچے کا شادی امام صاحب آنا، خطبہ نکاح پڑھانا، ان کو اگر بچہ ہو گیا تو وہ بھی امام صاحب نام، سب کچھ ہو گیا. بندہ اگر مار گئے ختم، گولے میں غسل دینا، اس کے بعد گولے میں اٹھانا بٹھانا. جنازے کی نماز کی آئے بات، جنازے کی نماز کی آئے بات. بندہ دنیا میں آنے سے لے کر گولے میں سو گئے تک امام صاحب کے پیچھے، سو جانے کے بعد بندہ سامنے، امام پیچھے. سوچنے والی باتیں بہت اہم بات سمجھا رہا ہوں لوگوں کو. بندہ سامنے تاکہ اس کے اندر جان نہیں جائے، اور خاص بات ہے جان نہیں ہے. لیکن اور اس کے مطلب یہ نہیں ہے کہ امام سب سے وہ افضل ہے، وہ شرابی ہو، کبابی ہو، سود خور ہو، جھوٹ خور ہو، جو بھی ہو، لیکن سامنے. اچھے ٹھیک ہے ٹھیک بات نہیں تیرا اس کا زبردست سمجھنے والوں کو پہلے مزیدار جانا ہے. تو ساری زندگی امام صاحب کے پیچھے، امام صاحب کے ذریعہ، امام صاحب کی طرف سے. جب مر گئے امام صاحب پیچھے، میت سامنے. صاحب اس بات پہ تو موت کے تعلق سے ہمیں نے وہ بھی قبول کرنا پڑے گا. جو آس پاس میں جو ہے جو شب برات نہیں منا ہے وہ بھی قبول کرنا پڑے گا. اگر وہ پیچھے رہ کے نماز پڑھائیں گے نا شریعت کے خلاف ہے، اس کے اوپر قابل کا فتویٰ کرائیں گے. اب کیا کریں گے اس کا؟ کیا بندہ جو مر گیا وہ افضل ہے؟ بھائی چلو امام صاحب کے سامنے آ گئے، ایک حافظ قرآن نے، عالم دین ہیں، ان کے میت تھے، بہت ایک برس تک کے امام صاحب. ایسا نہیں ہے آپ زندگی بھر نماز کو حاضری نہیں کی. بھائی اعمال کس کو بولتے ہیں، عبادت کس کو بولتے ہیں، دونوں کے بیچ میں آپ کو بات ختم کر دیتا ہوں انشاءاللہ. اعمال عبادت کیا ہے؟ تو ساری زندگی بندہ بے نمازی، اللہ تعالیٰ صرف اور صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے میں کتنا اجر دے رہا ہے، سوچنے والی بات ہے. ساری زندگی شراب پیتے، بیوی کو مارتے گیا، فلاں کرتے گیا، یہ کرتے گیا، وہ کرتے گیا، باپ کے نافرمانی کرتے گیا، پھر بھی مرنے کے بعد امام صاحب پیچھے، بندہ سامنے. تو اللہ کے رحمت میں جوش میں ہوا اٹھے. بندے وہ تو صحیح ہے تاکہ وہ بدبخت ہے، گنہگار ہے، خطا کرے، لیکن آج تو وہ پھولا بن کے خبر کے اندر تشریف جا رہے ہیں تاکہ میرے حبیب ان کے لیے آج چودھری کا چاند کی طرح رکھ کر خبر کے اندر ظاہر کر رہے ہیں. امام پیچھے مقصد ہے کہ اعمال کی وجہ سے نہیں، عبادتوں کی وجہ سے نہیں، نماز نہیں، روزہ نہیں، زکات نہیں، حج نہیں، سب کچھ ایک طرف میرے حبیب پاک علیہ السلام کی ذات ایک طرف، ایک ہی مقصد ہے. اگر کوئی متقی پرہیزگار کو پیچھے رکھ کے نماز نہیں پڑھا سکتے، شرابی کو سامنے رکھ کے نہیں، سب کے لیے ایک ہی رول ہے تاکہ سامنے. یہ سے ممکن ہاں یہی شدت ہے. کیا نہیں کرے تو پچھلے والے بھی کر رہے تھے. 1450 سال کو سے بھی یہی سلسلہ چلتا ہے. اور سمجھ میں آ گیا عبادت ایک ہے، عمل ایک ہے. سب سے پہلے ہماری عبادتوں کی وجہ سے اللہ راضی ہوتا ہونے کے بعد غلط ہے، کیونکہ اللہ کی مرضی ہے، چاہے قبول کریں یا نہ قبول کریں، اللہ کی مرضی. اللہ ایک چیز جانتے ہیں، ایک شرابی کو جو اس میں آخر کی جو واقعہ بھی سنے ہو، شرابی کی حالت میں، نشے کی حالت میں سے باقی جو ایک عرف کے جو ایک ٹکڑا کا پیپر کو لے کے جگہ اپنے خود نکل گئے، جیسا موت ہونے اللہ تعالیٰ کو جنت نصیب کر دی. وہ کیسی بات ہے، ہمارا تو ہے ہی نہیں اس کے پاس. تو شراب پینے کے بعد 40 دن تک کسی کا نماز تو قبول ہوتا ہی نہیں. اس کے مطلب یہ ہے سب جو سب باہر چلا سب جو شراب پیو بولے، چھوٹی کرے بولے، سب یہ کام مت کرو. میں آپ لوگوں کو بس اتنا ہی سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ اعمال کیا ہے، عبادت کیا ہے سمجھے. اگر دو چیز جوڑ دیا نا، اتنی خوبصورت چیز، اتنی بہترین سہاگن بولتے نا، وہ سہاگن ملے گا انشاءاللہ. دو چیز اگر مل گیا تو
کیا ہے وہ چیز کس طرح بنتی ہے وہ بھی سمجھا رہا ہوں. بندہ سامنے ہو گیا, مقصد یہ ہے کہ تاکہ امام سب سے پہلے وہ بندہ میرے حبیب کی ذات کرنے والے, اسی وجہ سے وہ سامنے ہوگا, امام پیچھے تو جو بھی حالت ہے ہو گیا. نیکسٹ بات شب برات کی تعلق سے ٹینشن ہو گیا, ہو گیا. اور دوسری بات ہے شب برات کی رات میں کچھ بات سمجھا تھا کہ ہاں بڑوں کی کیوں کہتے ہیں. اب لوگ بولتے ہیں بھائی, تھوڑے لوگ اس کو انکاری کرتے تھے, تھوڑے لوگ بولتے بھائی کچھ پڑھ کے بخش دو, حالانکہ وہ بھی صحیح بات ہے. لیکن دکن کے اولیاء اللہ نے مخصوص طور پہ ایک سنت کو اپنا لی. دکن تک دکن کے کرناٹکا, مہاراشٹر, آندھرا پردیش اور تلنگانہ کے لوگ ایک حساب رکھے. کیا حساب جانتے ہیں؟ نارتھ اسٹیٹ میں بڑوں کی نہیں مناتے, سب صرف زیادہ قبول کے لیے جاتے ہیں, مسجد میں آتے بات کرتے. لیکن یہاں پہ کیا کرتے ہیں, جب ساری مغرب کی نماز ختم ہو گئی, بندہ جو کرے یا نہ کرے, اگر شہر میں ہو کہیں بھی ہو, بس اپنے گھر کو پہنچ جاتا, پہلے وہ سب کو اٹھا لینے سے پڑ جاتا. اس کا مقصد کیا ہے؟ جس طرح مغرب کی شعبان ہے, 15 رات شعبان کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے عالم جتنے بھی ہوئے ہیں سب دنیا میں بھیج دیا. دنیا میں زمین پہ آنے کے بعد ہر ایک لوگ بھی اپنے گھر کی تلاش میں کرتے ہیں, اور ہر ایک لوگ بھی اپنے گھر کے سامنے کھڑے ہوئے انتظار میں رہتے ہیں کیا میرے گھر والے میرے لیے کچھ پڑے, کچھ تحفہ لے جانے کے واسطے آتے ہیں. ہمیں کہتے گالی گلوچ کرتے, اسکول جانے نہیں دیتے, ہم اسکول جانے نہیں دیتے, وہ میرا بھائی نہیں ہوتا, وہ میرا خطا کر دیا, وہ ایسا کر دیا. نہیں, سب کا چیزیں آ رہی جو آپ بولو گے ٹھپ بولو مر گئے نا, اب اس کا ثواب آج دینا پڑتا مت کرو, ایسے حرکت مت کرو. اور خاص طور پر بات یہ کہ فرشتے ہر گھر آ کے پہنچتے ہیں. گھر کو آنے کے بعد ہم اتنا ہی کرنا چاہیے. کھانے کے مسئلہ کیوں رکھے اس میں سمجھاتا ہوں. تم سے اہم چیز ہے کہ حافظ صاحب ہے, حافظ صاحب ہے, حافظ صاحب فاتح خانے بیٹھے ڈالو گے. الحمدللہ میرے مطلب کوئی اہل خاندان سے کوئی گزر گئے, اب کیا ہوتے الحمدللہ کے ہوئے میری باتوں میری طرف سے ایک قرآن کی تحفہ ہو گیا. اب کیا ہوتے ہیں میری طرف سے سورہ فاتحہ. اب چھوٹا بچہ کا تو بھائی میں سورہ اخلاص آتا ہوں, سورہ اخلاص کرتا ہوں. اگر کچھ بھی نہیں آتا بندہ کرو بس ایک مرتبہ درود شریف کو فقط پیش کرتا. اگر جو علم سے دور ہے, علم سے دور ہے, اور یہ اللہ بہت دور دور تک سوچ کے رکھے ایسا بگڑنے والا ہے, اور یہ اللہ پہلے پریکٹیکل بتا کے, اور یہ اللہ کیا جانتے ہیں. غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, میں نے لوہے محفوظ میں سارے اعمال کو الٹ پلٹ کر کے میں نے دیکھا, غریب انسان کو کھانا کھلانے سے بہترین عمل کچھ اور دنیا میں ہے نہیں. غوث پاک کی بات ہے, میری بات نہیں. غوث پاک کیا ارشاد فرمایا, سارے اعمال ایک طرف, بھوکے کو کھانا کھلانا ایک طرف. اب سر کی بات یہی ہے, دو چیزیں مل کے بات رکھیں. ارے سلام کو عام کیا کرو, بھوکے کو کھانا کھلایا کرو, ہے نا بات. بھائی میرے زبان کو بات نہیں ہے, وہ بھی الگ الگ حدیث کے سامنے لے کے آ رہا ہوں, لیکن کھلا سمجھا رہا ہوں. آپ سر جیسا حدیث ہے اسی طرح غوث پاک نے ارشاد فرمایا, غوث پاک نے جس طرح وہ سردار جیسا کہے غلام اسی طرح عمل کر کے بتائے. آپ تمام اولیاء اللہ, ہر خطے کے اولیاء اللہ نے درس دیے تاکہ بھائی جس کو کچھ بھی پڑھنا نہیں آتا انشاءاللہ اپنے گھر پہ کھانا پکا کے ان کے نام پہ فاتحہ خانی کیا. اب دل کی بات ہے, ہمیں تو یہ کام کرتے ہم ہی کھا لیتے ہیں, اسی بات اچھی چیز ہے, وہ بھی غلط نہیں ہے, تاکہ ایک چیز جانتے کھلانا کھانا بھی کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. دوسری بات جانتے کہ فاتحہ کرنا ہی کرنا ہے. تو الحمدللہ خطیب دیکھ کر حضرت خاطب پاشا کی رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا, مطلب الگ حضرت کی وجہ سے دیکھ کر اپنے ایک بیان میں بیٹھے بیٹھے ارشاد کرتے تاکہ اس پہ اس کھانے میں بسم اللہ پڑھایا جائے اس کو شیطان نہیں چھینتا, اس کو شیطان نہیں چھینتا. بھائی ہم تو اللہ کے نام پہ تو کھانا تو نہیں کھاتے, بس ہم بسم اللہ پڑھے کھاتے. بھائی ہم اللہ کے نام پہ کھانا کھلائے آگے کھا لو, تو فقیر بھی بولتا ہے ڈیلی مانگے کھا تو تمہیں کا میں ڈال دیں, وہ ہم کھا رہے ہیں. بس یہی بات ہم اتنا ہی کہتے اور اللہ کے نام پہ ہم کھلاتے نہیں, ہمارے دل کے سکون کی بات سے ہم ہمارا ضرورت بہتر ہے دستر عام کیا پورا وسیع کیا, اس سے آپ کو بھی برکت ہے, آپ کے جو کھا کے گیا ان کی طرف سے آپ کے گھر کا خیرت ظلم بات اتنی سی, جو کچھ بھی نہیں پڑھ سکتا وہ لوگ کھانے کا انتظام کر کسی کو کھلائے, وہ بھی ثواب اپنے مقام کو ملے. اور خاص طور پر باہر لوگوں کے لیے سب سے
سے بڑے بہت آگے چلے جاتا ہے باقی میں. یہ ہونے کے بعد آپ لوگوں کے دل میں خیال آتا کون صاحب پھر شب برات کی رات ہے, ہم تو اہل سنت تھے, بات تو تکمیل ہو گئی, مطلب دعویٰ کے ساتھ میں بول سکتا ہوں غوث پاک کی غلام ہے سب کچھ, پھر باہر والوں کا کام کیا ہے؟ لوگ گھروں میں بھی روایت آتی ہے, پھر لوگوں کی جواب کیا ہے؟ جواب کیا ہے پھر لوگوں کے لیے؟ تو لا حول ولا قوت الا باللہ. اور کسی نے ارشاد فرمایا جو حضرات اپنے مرحومین کو خالی ہاتھ واپس بھی جاتے ہیں, بھائی کان کھول کر سن لیجیے, جو حضرات اپنے مرحومین کو واپس خالی ہاتھوں سے بھجاتے ہیں, مرحومین قبرستان سے بددعا دیتے ہیں تاکہ جس طرح آج ہم کو خالی ہاتھوں سے لے جائے انشاءاللہ تا قیامت تک اس سے بدترین حالت میں تمہاری زندگی گزرے گی, خبر ہو بس بددعا دے کے بس اپنا سمجھ میں آیا. اور اللہ کیوں یہ بدل کی اثر رکھے, ہم کچھ نہیں غلط میں نہ قرآن پڑھیں, قرآن پڑھو ثواب ہے. آج کیا کریں, کھانے کے بھی انتظام کریں, ساتھ ساتھ قرآن کا قرآن پڑھیں. بڑوں کے مقصد یہی ہے, اس میں کوئی بھاری قرآن و حدیث سے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. کھانا کھلانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, سمجھے, لوگوں کو کھانا کھلایا کرو, چیز یاد رکھ لیجیے, غیر کو بھی کھانا کھلانا. جیسے کوئی کھانا کھلانے کے لیے بتایا گیا کہ مومن کو کھلانے کی بات کریں گے, کیا اگر مومن کی بات آتی خواجہ کا ہندوستان نہیں ہوتا صرف مسلمانوں کے ہندوستان کہتے ہیں. خواجہ غریب نواز کسی کو اپنا کہنے سے پہلے اپنے سے زیادہ غیر زیادہ جاتے ہیں, کیونکہ خواجہ غریب نواز سب سے زیادہ تو غیر لوگ غریب نواز سرکار نے شخص کا کسی سے محبت کرنے سے پہلے 3 چیزیں پڑھا دیا کرو. سورج کبھی اپنا یا غیر لوگ کبھی روشن نہیں دیتا, سمندر کبھی اپنا یا غیر لوگ کسی کو میٹھا پانی نہیں دیتا, اور بارش کبھی اپنا یا غیر لوگ کسی کے زمین میں برساتا ہے. یہ اگر فارمولا اگر زندگی میں بتائیں گے نا, اللہ بھی راضی ہے, اللہ کے رسول بھی راضی ہے, اور اللہ کے رسول کے غلاموں میں جو غوث پاک رضی اللہ عنہ جنہیں لوگ قدر ہستی ہے وہ حضرات بھی آپ سے ہمارے ایک طرف اور ہماری زندگی کا عبادت ایک طرف. اس میں آج کے لوگ کیا کرتے ہیں, بھائی وہ الگ یہ الگ یہ نہیں, اس کے ساتھ یہ جوڑ کے کام کرو, جوڑ کے کام کرو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی موسیٰ بولے اب ہمارے توفیق نہیں ملا نماز کو مسئلہ کرو. ایک چیز جانتے ہیں, نماز کی اتنی اہمیت جانتے ہیں, اتنی اہم چیز ہے. موسیٰ علیہ السلام سے آپ سے پوچھا گیا معراج کیا ہوا, بھائی درد تو نہیں ہے نا, بیعت سستی تو نہیں ہے نا, ختم کر دو بیعت ہے تو ختم کر دو, ختم کر دو بات نہیں سننے کے لیے کہتا ہے. اچھا انشاءاللہ یہ بندہ بولے گا, آپ کا پیش کیجیے. اللهم صل على محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا من نور اللہ. میں اتنا کھلے الفاظ سے کیوں بات کرتے ہیں جانتے ہیں کیونکہ آپ کے آنکھیں اس طرح دکھے تاکہ اور کچھ سمجھاتا اور کچھ سب سننے کے لیے مزہ لینے کے لیے تیار ہے. بس اسی مقصد سے میں سمجھا جیسے باقی بیان ختم کر کے تو ہر ایک گھنٹہ فرق ختم ہو گیا جو ہر سمجھنے کے قریب ہے. سوری 12:20 لیکن وقت گزرتے جا رہے, لیکن مسجد کو جتنی دیر بیٹھتے گئے جہاں پہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہوگا اس جگہ پہ صرف انسان فرشتے بھی وہاں پہ شامل ہوں. یہ نہ سمجھو ہم تنہائی ہے, نہیں, ہمارے ساتھ جنات بھی موجود ہے, ہمارے ساتھ فرشتے بھی موجود ہیں, ہمارے آنکھوں پر پردے ہیں. اور دوسری بات ہے, کہا تھا میں نماز کا بات, ماشاء اللہ میں بہت اٹریکٹیڈ انتظار میں ہے. نماز کو بوجھ سمجھ کر نماز پڑھنا اس سے اہم پیغام ہے. نماز کو کبھی بوجھ مت سمجھو. تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, باری تعالیٰ مجھے جو آپ کی شان کے لائق آپ نے معراج پہ بلایا, ساری عالم کے ہر منزل پہ, ہر خطے کے ہر مقام پہ معراج کروایا. آخر میں آپ نے اپنے دیدار مجھے کروا کر میرا معراج کروایا. لیکن میری امت مسلمہ تو اس طرح ہے قیامت تک معراج کا مسئلہ کس اپنا ہے, تو معراج ہمارا امت کو کیسا نصیب ہو. اللہ نے پیارے اللہ سے ارشاد فرمایا, اے حبیب انشاءاللہ ہم نے آپ کو 5 وقت کی نماز دے کے دیا. آپ کی امت جس جگہ پہ بھی ہو پاک صاف ستھرا ہوگا. بس ساری دنیا کے وزن چھوڑ کے بھائی نماز کا اصل سوچو. ساری نماز ہندوستان کے الفاظ ہے, نماز کی اصل الفاظ ہے صلاۃ. صلاۃ یہ عرب لینگویج کے لینگویج ہے. صلاۃ کا مطلب ہے ان پلگ ہو جانا, دنیا سے ان پلگ ہونا ہے, رب کے رشتے سے جوڑنا ہے. سمجھے, ان پلگ ہونا. ہم کیا کرتے ہیں, یہاں سے پلگ ہو جاتے ہیں, ان پلگ ہو جاتے ہیں. ہمارا کام یہی ہے. نماز میں بھائی ہاتھ اٹھا کے بس یہ کہتے ہیں بھائی دھوپ والے کب آئے, پیسے کب دینا, رسول میں تنخواہ بھی نہیں آئے, کب دے کے آئے, امام صاحب تنخواہ دینا ہے, امام صاحب ایسا بولے, بھائی بچے کو ستانا ہے, اسکول کا فیس بننا ہے, بھائی وہ ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے, ہمارے کپڑے لانا ہے, رمضان خریدے. سب جب الگ وجہ سے نہیں
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب میرا اے حبیب آپ کی امت جس وقت پاک سانس میں جگہ پہ دل کے سکون کے ساتھ دماغ کے سکون کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے ایک مرتبہ نیتوں کے ساتھ اللہ اکبر کہتے ہاتھ باندھ کے انشاءاللہ میں اس طرح ان کے سامنے جلوہ ہوگا تاکہ میرے 70 پردے ان کے سامنے سے ہٹ جائے گا. میں خود ان کے سامنے اس کو کے سامنے تشریف لاؤں. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ امام صاحب پیر کدھر ہلا رہے ہیں, ہمارے نماز پیر کدھر ہے, کوئی بال والا دھکا دے رہا ہے, تراویح کا اسپیشل ہے دھکا دے رہا ہے ادھر سے. یہ کام مت کر. نماز اللہ کی عبادت ہے, اس کو خضوع کے ساتھ دل میں جس جگہ پہ محبت ہوتی ہے اس جگہ پہ نفرت نہیں ہوتی. اب جو بھی بدکامی جو کر رہے ہیں کہ اللہ کو ناراض کرنے کی کام, اللہ کو ناراض کرنے سے بچنے کے لیے کوشش کیجیے. اللہ کو ناراض کرنے سے کتنے پچھلے وقت کے سفر لوگ ہیں آپ اللہ کو ابھی تک میں نے تفصیل سے سنائی ہے. انشاءاللہ اسی وجہ سے خاص طور پر کتنے بھی مطلب گزرتے گئے ہم جو ہے نا ان کے بارے میں تفصیل واقعہ پورا قرآن کے سامنے ہے. لیکن ابھی بھی ہمارا کرونا جیسے بڑی وبا ہمارے درمیان آگے گئی, ابھی بھی ہمیں نہیں سنی. ہم جدھر ہے بڑی حالت ہے. اس وجہ سے نماز اس طرح پڑھو تاکہ رب تمہیں دیکھ لے. اگر نہیں ہو سکا آپ رب کو دیکھ لیں, اور رب کو تو نہیں دیکھ سکے بس اتنا تو ڈر و خوف کے ساتھ نماز ادا کرو تاکہ رب آپ کو دیکھ لے. اتنا سوچ کے نماز ادا کرو. اس طرح دل سکون اور سانس میں نماز ادا کرو. اس کے بعد میں اپنے آپ کو تبدیلی آنا شروع ہو جائے گا. اور دوسری بات کیا ہے, آخر میں انشاءاللہ ایک واقعہ پیش کر کے میں ہمارے محمد بھائی سے میں نے بات کیا تھا ذکر کے تعلق سے. شب برات کی اصل عنوان یہی ہے, ساری امتوں کے اوپر عذاب آتے گیا, کسی کو جلا دیا گیا, کسی کو طوفان دیا گیا, ختم کر دیا گیا, الگ الگ مسئلے ہیں. لیکن آج بھی عذاب رکھی ہوئی ہے. کیا گناہ نہیں کر رہے, خطا نہیں کر رہے, سب کچھ کر رہے ہیں. بعض حضرات اپنے بیٹیوں کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اور زمین خود ارشاد فرماتا تاکہ باری تعالیٰ جس جگہ پہ ناپاک رشتہ ہوتی ہے وہاں سے بس زمین کو چھین دو, بس دونوں خطرہ لینے کی خواہش کرو. وہاں کی رکھ سکتا نا ایک حکم دے دے بس ختم کر دے. نہیں, اتنی ساری کرتے ہوئے امت مسلمہ کو ایک حق چھینتے گئے, سب کچھ کرتے ہیں, پھر بھی اللہ کے عذاب آنے کے لیے تیار نہیں. کرونا وبا ہے وہ عذاب نہیں ہے, عذاب نہیں ہوتا, عذاب اور ہوتا. عذاب کس طرح جیسا ہو گیا ویسا فوراً اللہ کے عذاب ہو جاتا. اللہ کے عذاب نہیں, اللہ کے عذاب ہوتا پورا ہلاک ہو جاتا. چیز بچنے کی چیز نہیں رہتی اللہ کے عذاب. تو اتنے سارے مسئلے پینا, کسی عزت دار کو بے عزت کرنا, غیرت کرنا, اس کے حق چھین لینا, بہن کے حق چھین لینا, ان کے مال پورے رشتے کاٹ دینا, شراب پینا, جو چیز اللہ جس سے ناراض ہوتے سب کچھ ہم کر کے کرتے ہیں. پھر بھی اللہ کی رحمت برستی ہے, کبھی عذاب نہیں ہوتا. تو اسی سے پوچھا گیا کیا باری تعالیٰ ہماری نمازیں اتنی پیاری ہے آپ کے آپ کے دربار میں کچھ بھی, پھر کس چیز کے آپ کا رحمت جوش میں آج بھی اے حبیب آپ کا نام لیتے بندے پوچھتے جائے میں دیتا رہوں گا, پوچھتے جائے میں دیتا رہوں گا. آج بھی پھر اللہ کا رحمت جوش میں. ایک چیز جانتے ہیں شب بارات شب قدر کیا ہے جانتے ہیں, فری گفٹوں کا آپ کو پتہ محمد گفٹیں. اگر موبائل لے لیے اس میں موبائل پر اسٹوریج فل ہو گیا, کیا کرنا چاہیے, ہینگ نہیں ہونا, مطلب کچھ ڈیلیٹ کرنا ہے. آج کے رات کیا ہے بندے تو دہشت دے رسوا نہیں ہونا, آپ پریشان مت ہونا, تمہارے پاس پہاڑ بھر کے بھی گناہ ہوں گے, رسوا نہیں ہونا, پریشان نہیں ہونا. کیوں؟ تمہارے پریشانی دیکھ کر میرے حبیب پریشان ہے. میرے حبیب پریشان نہیں ہوتا, میرے حبیب کے چہرے پہ غم مجھے پسند نہیں ہے. اس وجہ سے آپ کو شب قدر اور شب بارات جیسے رات اپنے درمیان رکھ دیا میں. تو باری تعالیٰ پھر کیا کرنا چاہیے, اس دنوں میں چھوٹا سا عبادت کیا کرو, بڑے بڑے تحفے دیتے ہیں. جانتے بندے کی امت مسلمہ کی خاص بات کیا ہے, مسجد میں جو بیٹھ گیا گھر پہ سوچے کہ بھیا شب برات کی رات ہے, انشاءاللہ مسجد کو جانے کے لیے تیاری کرنے کے بعد پوری آپ کے ذہن میں آیا, اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے تاکہ پھر فرشتوں بندے کے نام آپ کو 10 نیکیاں لکھ دو. بھائی مسجد کو آئے نہیں, آنے سے پہلے مسجد کو آنے کے نیکیاں ان کے اکاؤنٹ میں ڈالو. اور اس کے بعد میں جب آپ مسجد کے لیے تیار نیت ہونے کا جب اس کے اعمال میں لاتے اللہ تعالیٰ 70,000 نیکیاں اپنے نام اعمال میں لکھ دیے جاتے ہیں.
باری تعالیٰ ہم تو مسجد کے چوکٹ تک میں نہیں پہنچے، مقصد کیا ہے؟ تو اگر یہی بات اتنی نوازتے کیوں اسی بات کا گناہوں کی طرف سے کرتے باری تعالیٰ ہم تو لکھ دیے نیکیاں تو لکھ دیے، پھر گناہوں کی مسئلہ کیا ہے؟ ہمیں فرشتوں کو کہتے ہیں صبر کرو، بندہ کبھی نہ تو پلٹ کے تو آئے گا میری طرف، صبر کرو فرشتوں، صبر کرو، ایک نہ ایک دن برابر پلٹ کے آئے گا، نہیں پلٹ کے آئے گا انشاءاللہ۔ وہ مرنے کے بعد ان کے تعریف بھی اگر کوئی کرے، ان کے تعریف کے ساتھ میں بندے کو بخش دو، ایک نیک عمل اگر بندے کے پاس میں اگر آ گیا تو اس کو بخش دے، کوئی اللہ کی رحمت ہمیشہ بہانہ ڈھونڈتی ہے بخشنے کے لیے، اللہ کی رحمت ہمیشہ بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ اتنے ساری ہونے کے باوجود بھی آج رک کے رہنے کا مقصد کیا ہے جانتے ہیں؟ مقصد اتنی سی ہے جو لوگ سمجھتے ہیں نبی دنیا سے فنا ہو گئے، ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، لیکن اللہ کی آیت آواز اٹھاتی ہے تاکہ وما کان اللہ یعذبکم وانتم فیہ، اے حبیب ہم کیسا عذاب اتاریں گے آپ لوگوں کے درمیان موجود ہیں، ہم کیسا عذاب اتاریں گے آپ لوگوں کے درمیان موجود ہیں۔ اسی چیز کو اشارے نے کیا خوب کہا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والا۔ آج جو ساری کائنات کے نظام جو چل رہے ہیں صرف آقا موجود ہے اس میں سے نظام ہے۔ اگر آقا دنیا سے قیامت کے رسول پکا جائے گا بس انشاءاللہ، اگر آقا کے مثال کے طور پر آقا کا ہمارے درمیان موجود ہے، ایک چیز جو ہم نے ریاض الجنہ کے مطلب کیا ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک حصہ ہے بھائی، اگر مردہ رہا تو قبر میں دفن کیا جاتا، جنت میں کیوں رکھا جاتا؟ قیامت کے وقت اس حصے کو آسمان کو اٹھایا جائے گا۔ اس کے بس مطلب ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے تاکہ نبی زندہ ہے اور آیت آواز اٹھاتے تاکہ اے حبیب ہم کیسا عذاب اتاریں گے آپ کی امت پر، کیونکہ آپ لوگوں کے درمیان موجود ہے، موجود تھے نہیں، موجود ہے بیچ پر۔ ہم بھی نماز پڑھ رہے ہیں، اتنا سوچ سمجھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارے نبی ہمیں یہ کہتے ہیں ایسا نماز پڑھو، کچھ غلط کام کر رہے ہیں سوچ کے کام کرو تاکہ ہمارا نبی یہ ہے، کسی کے ساتھ سود کا کاروبار کر رہے ہیں اس چیز کو میرے نبی نظر ڈال رہے ہیں، کسی کے ساتھ زنا کر رہے ہو، ناحق رشتہ کر رہے ہو، بس تعلقات لگا رہے ہو، بس میں سوچنا چاہیے میرے نبی ناراض ہو۔ چیز یاد رکھو، قیامت میں کسی کو بادشاہ کے موقع پہ بٹھایا جائے گا تو کوئی اور کسی اور کا بھی آپ کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اپنے عالیشان کرسی پر بٹھایا جائے گا، ہر امت کا فیصلہ رب کرے گا، اپنے حضرات کے فیصلہ رب کے ہاتھ، نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ میں تھاما ہے۔ اے حبیب آپ جس چیز کو اشارہ کرتے جائیں اس چیز کو میں جنت میں لاؤں، ایک مقصد عشق برات عشق قدر یوں ہی نہیں بلکہ بس چھوٹے چھوٹے ایسے چھیلے دیتا ہوں تاکہ قیامت میں بھاری بوری نہیں اٹھانا، چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے تو آپ کے اوپر سے تو میں نظر انداز کر دیتا ہوں، کیونکہ مقصد ہے پوچھا گیا بھائی تعالیٰ ہم کو اتنا محبت کیوں ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اے پیارے تم ہمارے پیارے ہو، تمہارے امت تم کے پیارے، پیارے کے پیارے ہمیشہ پیارے، آپ ہمارے آپ کے امت آپ کو پیارے سے آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس سے ہم کو بھی محبت ہے۔ قیامت میں بھی یہی فیصلہ ہونے والے ہیں تاکہ آپ سب سے ارشاد فرمایا 100 صف ہوں گے، اس میں سے 70 صف جنت میں جانے سے پھر امت مسلمہ ہوں گے، باقی 30 صف باقی امتوں کا۔ چلیے یہ رحم کرنے والے نبی جن کے صدقے میں ہم کو شب برات اور شب قدر جیسے طاقت نصیب ہوئی، کیا اس رات میں بھی کیا اللہ کے رسول کو ناراض کرنا مناسب ہے؟ سمجھ میں تو آئے نا، اعمال کیا چیز ہے، عبادت کیا چیز ہے؟ اللہ سے ڈر کے عبادت نہیں کرنا چاہیے، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہوئے عبادت کیا کرو، وہ چیز دنیا میں بھی قبول ہے، آخرت میں بھی قبول ہے۔ آپ نے خبر ہوتے ہوئے وہی لے آنے والے، اگر آپ کی عبادت اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے اگر عبادت یہ سب کچھ ہے، خبر کرنا جانے کو سب سے پہلے سوال نماز کرو، میں نماز کا نہیں پوچھا ہے، کچھ بھی نہیں پوچھا ہے، اس چیز سے پوچھا جائے گا، کسی کے سوال عمل کا موقع نبی کا ہے، کسی محدث سے دیکھی سوال پوچھا جائے گا، رسول اللہ سے چہرے پر لایا جائے گا، اس کے بعد میں جو ہے نا کچھ شخص کے بارے میں کیا جاتا ہے، اگر ہمارے عملی کام کرنا ہے پھر وہاں پہ نماز کے بارے میں کیوں پوچھا جائے گا؟ اسی وجہ سے نماز ایک طرف، آقا علیہ السلام سے محبت ایک طرف، ہمیں سوال اٹھایا گیا باری تعالیٰ
آپ تو آقا سے محبت کرتے ہیں. کیا آقا بھی کسی سے محبت کرتے ہیں؟ یہ اہل عشق والوں کا سوال ہے. آقا بھی کسی سے محبت کرتے ہیں؟ ہاں میں ان سے محبت کرتا ہوں. ایک ہے میرے جگر کا ٹکڑا ہے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا. علی المرتضی، علی اور میں ایک حصے کے دو ٹکڑے ہیں. اور امام حسن حسین شباب الجنہ، جنت کے سردار ہیں. اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے درمیان نماز چھوڑ کے جا رہا ہوں، روزہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، زکات چھوڑ کے جا رہا ہوں، حج چھوڑ کے نہیں. میں آپ لوگوں کے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک ہی کلام پاک ہے، دوسرے اہل بیت الطہار ہے. جو بندہ یہ دو چیزوں کو تھام کے رہے گا انشاءاللہ قیامت تک نہ ان کا نسل برباد ہوگا نہ خود برباد ہوگا. اسی وجہ سے اعمال کو، عبادت کو عشق کے نظر میں، محبت کے نظر سے عمل کیا کرو. اسی محبت کے خاطر، اسی محبت میں ڈوبتے ہوئے اللہ کی عبادت کیا کرو. اللہ اتنا نوازے گا تاکہ دنیا والے آپ کو دیکھ کر دیوانہ سمجھیں. ہم دنیا کو خوش کرنے کے لیے نہیں آئے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے. کیونکہ میں نے آپ کو یہی سمجھایا تھا انشاءاللہ کہ پھر کبھی موقع رہا تو پھر آپ لوگوں کے لیے کچھ اور عنوان لے کے آنے کے لیے کوشش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے جتنا بولنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے توفیق دیا، بس میں تو سمجھتا ہوں یہاں کے لیے جو چیز ہے اس چیز جاننے کے لیے کوشش کیجیے. یہاں آنے کے بعد ماحول بننا اور ہے، میں نے جو پریپریشن کرنے کے بعد وہ اور ہے، یہاں آنے کے بعد ماحول بنا اور ہے. سمجھے؟ کیونکہ ہم جب روزے پڑھنے کے بعد جب ممبر پہ بیٹھ گئے میرے رسول ہے، جہاں پہ اللہ جو چاہے رسول اسی پہ رہے گا، اور رسول جس سے راضی ہے بس اسی کو ہی کہا جائے. اس کا کوئی ہماری بات نہیں ہے، اس سے نہیں بولنا میں چاہتا ہوں تاکہ اللہ پھر اور کبھی اگر نماز لوگ ضرور آنے کے لیے کوشش کرتا ہوں. اگر آس پاس کے مسئلے اگر آپ کریں اس سے پہلے میں کمیٹی والوں سے بھی شکر ادا کرتا ہوں. نوجوان حضرت جتنے حضرات کے بیٹے ہوئے الحمد حضرات سے شکر ادا کرتا ہوں. اور آخر میں ایک بات بولتا ہوں، یہ میری دل کی بات ہے. ہمارے لیے بہت اچھی چیز ہے، میں آپ کے پاس اب انشاءاللہ اس کے بعد آتے ہیں تو وہ موقع میں قبرستان میں کوئی جانے کا مسئلہ ہو. قبرستان جانے کے بعد قبرستان جانے کے لیے 3 چیزیں ہیں. پھر بھی قبرستان ختم کرنے کے بعد السلام علیکم یا اہل قبور کہنا سنت رسول ہے. اس کے بعد میں ان کے حق میں دعا کرنا چاہیے، ان کی مغفرت. جو حضرات گھر میں ہیں ان سے ان کے ساتھ ہی آپ اگر بدسلوکی کی، ان کے ساتھ اگر کچھ نافرمانی کام کرے ان سے معافی مانگ کرو. معافی مانگنے سے کسی کا سر کا تاج اچھے نہیں کرتے. عزت اور ذلت دو بھی میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، پردے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اللہ کسی کو عزت دینا چاہے تو یہ تو بہت چھوٹی کو اس سے اور اچھا اگر ذلت میں کرنا چاہے تو بندہ کچھ نہیں کر سکتا. ساری دنیا ایک طرف ہوگا، اللہ ایک طرف. اللہ سے روبرو ٹھہر کے کوئی لڑنے کی طاقت کسی کے پاس نہیں. اس وجہ سے میں کہتا ہوں سب سے پہلے چیز گھر میں معافی مانگا کرو. اگر آپ کے پاس کچھ قصور بھی نہیں ہے تو آپ سے معافی مانگو. چیز جانتے ہیں اس سے اہم بات کرو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پہلے اپنا بات رکھا الحمدللہ رب العالمین، رب کے نام آیا. اس کے بعد میں اور آیت میں اپنے نبی کے نام دیا، پیغمبر کے نام دیا. اس کے بعد میں اور کا درجہ اللہ کا نام ہے. سمجھنے والی بات ہے اللہ کی بات، رسولوں کی بات اللہ نے صرف اور صرف آپ کے درجہ پر رکھا کر دیا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنا نام سے ساتھ شروع کیا، اس کے بعد اپنے رسولوں کے نام کیا، اس کے بعد میں ماں باپ کے نام. اگر ماں باپ اگر اتنا اہم نہیں ہے بندے تو سب کچھ اللہ کے، لیکن بات یہ ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے درجہ مقرر کر دیا. اللہ کے بعد رسول اللہ کے بعد سب سے پہلے کے مقام جو ہے ماں باپ کی. اور میرے پیر مرشد الحمدللہ سید صفی اللہ شاہ رفاعی خانقی صاحب ارشاد فرماتے ہیں تاکہ یہ تو خانقاہی بات ہے، خانقاہی بات ہے، میری بات ہے. بس صاحب ہمیشہ ارشاد فرماتا کہ ایک چیز یاد رکھو، جو بندہ ماں باپ سے راضی ہے، ماں باپ بندے سے راضی ہے، سمجھو خدا سے ملاقات ہو گئی اس کی. تو میں صاحب سے میں نے مجھے صاحب کیسا ممکن ہے خدا سے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا 2 الفاظ استعمال کرے اللہ تعالیٰ. ایک ہے میں ہی پیدا کرنے والا ہوں، میں ہی پالنے والا ہوں. اللہ تعالیٰ نے 2 نعمتیں آپ کے گھر میں مقرر کر دی. ماں پال پوش کرتی ہے، پیدا کرتی ہے، باپ جو ہے نا آپ کو پالنے والا ہے. 2 چیزیں نعمتیں آپ کے سامنے ہیں، اور ان کی قدر آپ نہیں کر سکتا. قیامت تک نہ اللہ کے وفادار بنے گا، نہ آپ جو ہے رسول اللہ کے وفادار نہیں بن سکتے.
میرے صاحب کی بات ہے، بہت مسئلہ ہے مجھے کیسی ممکن کی بات ہے. صاحب ارشاد فرمایا پیدا کون کرتے ہیں؟ ماں. پالتے کون؟ باپ. یہ دونوں ناراض ہیں، اللہ بھی ناراض ہے. ختم کیا فیصلہ کلیئر کر دیا اللہ نے. میں کسی اور کی مثال لینا ضروری نہیں، اللہ رسول اس کے بعد ماں باپ. رشتے کبھی بنتے کبھی ٹوٹ جاتے. اگر ایک مرتبہ ماں اگر دنیا سے فنا ہو گئی پھر دوبارہ نہ ماں ہو مقام دوسرے کوئی آ سکتے نہ مقام کو بھرپور کر سکتے. معافی ہو یا آپ بھی. اسی وجہ سے جو جس کے ساتھ بدسلوکی کی، بدبختی کی یا کسی کا حق چھینی، اتنے دنوں تک جو لڑے جھگڑے کر سب کچھ ہو اللہ کے واسطے معاف کرو. آپ کے دل میں کینہ ہے، کپٹ ہے، میرے ساتھ فلاں کیا لیکن اللہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے. اللہ کی خاطر معاف کرو. اللہ تعالیٰ جب بندے کو آپ معاف کریں، جب آپ کے نام آپ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ معاف کرنے کی وعدہ دیا ہے. اللہ خود معاف کرنے والے کا خیال رکھو. آپ کے ساتھ اگر آپ کے بھائی اگر آپ کا حق چھین لیا، آپ کے ماں آپ سے ناراض جا کے پڑے سنت میں جواب برابر جائز ہے. سر ماں کے پاس پیر چھوڑا تو کوئی گناہ غلطی نہیں ہے. سمجھے سجدہ تب ہوتا تب نیت ہوتا، یا پھر نیت تو نماز کی نہیں ہے، سجدے کی ہے. سجدے کی بھی بات نہیں ہے وہاں پہ، بس پیر چھوڑنے کی اس میں گناہ نہیں ہے. وہ محمد شروع سب ایسا کھلا الفاظ نہیں سمجھا سکتا، لیکن بات اتنی سی ماں اور باپ سے معافی مانگا کرو. اگر آپ کسی سے کوئی اگر آپ سے ناراض ہے جا کے ان سے گلے ملے، ان سے گلے ملے. دوست بھی ہو، بھائی بھی ہو، بہن بھی ہو، کوئی بھی ہو، ان سے اچھی سلوک کیا، چیز جانتے جس سے آپ سے زیادہ نفرت کر دیا ان کے لیے جانتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ آج بھی ہے کل بھی ہے، جا کے ایک چھوٹا سا تحفہ لے کر گھر میں دیا کرو. اتنا خوشی کی بات ہے، سرکار کی سنت ہے تحفہ. اور دوسری بات ہے آج قبرستان جانے کے بعد جو آپ اپنے درمیان سے فنا ہو گئے میرے ساتھ شروع کر آتا ہے، وہ نہ اپنے بازو میں رہنے والے ہیں، وہ چلے جانے والے ہیں. موت کے لیے نہ عمر مقرر نہیں، عمر مقرر نہیں ہے. اسی وجہ سے مہربانی فرما کر سب کو معاف کر دو. اللہ کے واسطے سب کو معاف کر دو، اللہ کے واسطے، اپنے واسطے نہیں، کسی کے واسطے، اللہ کے واسطے معاف. اگر اتنا ہی سب اگر آپ کا ایمان یہ کہتا ہے تاکہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، بس سمجھ جاؤ کہ اللہ کے واسطے معاف کرو. اگر آپ کے ایمان میں نہیں ہے پھر اللہ کیا تو کرے تو میرا دشمن میرے ساتھ، تو سمجھ جاؤ تو دنیا سے اللہ سے رشتہ نہیں ہے. جب بندہ جب دل کھول کے اللہ سے رشتہ جوڑنا چاہتا ہے سب سے پہلے لوگوں کو معاف کرنا سکتا. معافی سب سے بڑی چیز ہے. اگر آپ سے چھوٹے اسے سلام سب پیش ہوگا، سمجھائے گا نہیں سمجھے اللہ کے ہاتھ چھوڑو، کیا کر سکتے. بھائی تمہارا تو دل تو صفائی ہو گیا نا. اللہ تعالیٰ پر ہمیشہ دل بولے گا بندے میرا بندہ تو چھپ کے ایک سری نیچے اتر کے آپ سے معافی مانگنے کے لیے آپ کو اس کو انکار کر دی. تو ممکن پڑے گا آپ کو تو نہیں ختم ہوتا، اللہ کی طرف سے فائل کر دیا. اسی وجہ سے الحمدللہ معافی کرنا سیکھو. اگر کوئی آپ کے درمیان گزر گئے اپنے رشتہ داروں کے پاس جاؤ، خبرستان میں جاؤ، بس ان کے مغفرت کی دعا کرو. مولا ہم بھی اتنا دن یہاں پہ آنے والے ہیں، صرف شب برات اور شب قدر کے رات میں بہتر ہے کہ ہر ہفتہ جانے کے لیے کوشش کریں. جو بندہ قبرستان کو بار بار جاتے ہیں تاکہ وہ خبر سے یا تو قبرستان سے ڈرنے لگتا، مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ بندہ بس سے اپنے اپنے جنازہ کیوں جس زنا پہ عادی ہوتا بندہ اس زنا سے کبھی ڈرتا نہیں. صحیح بات ہے. بندہ جب مسجد سے تعلق اچھا رکھتا کیا اسے ڈرنا شروع ہوتا. پر جس کو مسجد سے تعلق نہیں ہے، عید سے لے کے عید کو آنے والا اور طاقت سے طاقت کو آنے والا اس وقت ڈر رہتا دل میں. پر جب ہمیشہ آنا جانا رہتا ہے منصف پڑھا رہے اور منصف کچھ غلطیاں کرے تو بندہ کچھ سدھار دیتا. کیوں؟ مسجد کے عادی میں نمازی ہو. مثال بتاؤ میں آپ لوگوں کو، اسے ہر ہفتے میں جا رہا ہے، روحیں تڑپتے رہتی ہے ہمارے لیے. کچھ بھی نہیں آتا، پڑھنا نہیں آتا، بس اللہ کا صلی اللہ محمد والا سیدنا محمد بس اتنا ہو گیا. فاتحہ کھڑے ہو گئے. میری طرف سے ایک بھائی کی چھوٹا تحفہ لے کے جاؤ. انشاءاللہ سب کے آپ کے اہل و خاندان ہو جانے کے بعد واپس آنے سے پہلے ایک مرتبہ قبرستان کی جو انٹرنس ہے وہاں ٹھہر ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے دعا سارے قبرستان والوں کے حق میں دعا کریں. کیونکہ جو میرے دل کی بات ہے، کیونکہ دل میں یہ سمجھتا ہوں تاکہ آپ کو اس طرح رہی ہے، آپ کو اس طرح چند لوگ اس طرح بھی ہیں، اس کو لاواز سے اس کے خاندان نہیں ہے، اس کے بچے بھی نہیں ہیں، اس سے کوئی نہیں ہے، اس کو غیرت میں پڑے ہوئے، کوئی شراب کی حالت میں ہے. لوگ تو کچھ پڑھ نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے. ان لوگوں کے حق میں اگر آپ بھی کچھ تحفہ تک پیش کیے نا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا حق برابر قیامت میں ادا ہے. میری تو ایمان تو یہی ان کے حق میں بھی دعا کرو. ہمیں کیا کرنا ہے؟ بس جا کے دعا کرو ان کو بھی بخش دیں.
کیا نام سورہ فاتحہ پڑھو، نہ تو قل اللہ پڑھو، نہ تو درود شریف پڑھو، نہ تو اگر کسی کی دعا اچھا ہے اللہم اغفر لہ وارحمہ وعفو واسقہ وادخلہ الجنہ پڑھو. خبر اور دوسری بات ہے خبر سب ہنسنا مذاق کرنا سے غلط اور حرام کام ہے. قبرستان کی سنتیں ہیں، طریقے ہیں، انشاءاللہ جتنا بہتر ہو سکے اتنا بہتر. ہمیں امید اتنا ہے کہ جانا ہے، لیکن اپنے جانے سے اگر زندگی اچھا ہوگا تو میت بھی اچھا ہوگا، میت اچھا ہے تو خبر بھی اچھا ہوگا، خبر اچھا تو پیشہ دن ہمیں بھی اچھے ہوں گے انشاءاللہ. اور ہر حال میں قدرت کو جانا ہے. دعا کرتا ہوں اور دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک چیز سب سے بڑی چیز ہے تاکہ وَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ تو میرا ذکر کرو میں تیرا ذکر کروں. اس وجہ سے آج ذکر کے ساتھ اللہ کے بارے میں ایک بار پیش کرنا ہے. مہربانی کر کے مسجد کے لائٹس کو آف کرو. صرف 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ یا نہیں تو اللہ اللہ 100. انٹرسٹڈ ہے کہیں کام تو نہیں ہے نا، اللہ کی بات ہے، کوئی غلط تو نہیں ہے، ہم تو اچھے کام کر رہے ہیں، اس کے لیے کسی کے پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسری بات ہے لائٹس لینے سے بھائی دعا کرتے ہیں دوسرا رو رہا نہیں رو رہا یہ کیسا کر نہیں. ہم اللہ کے جب بارگاہ میں بیٹھ کر کام کر رہے ہیں جو لائٹ آف ہونے کے بعد صرف وہ اوپر رب ہے، بس رب ہے ہمیں ہے بندے. اس کے ساتھ کوئی اور موجود نہیں. یہی نیت کرتے ہوئے آگے بڑھے پورا لائٹ آف کرو. قرآن شریف گمراہ کچھ بولے اس کے بارے میں نہیں بولے کس کے مسئلہ قرآن شریف پڑھے تو گمراہ بھی ہوتے ہیں. ماشاء اللہ بہت زبردست سوال اٹھایا آپ کو. قرآن پڑھنے سے ہدایت ملتی. ہدایت کس کو ملنے والے کس کو گمراہ گمراہ کون ہوتے ہیں بھائی؟ قرآن ایک آیت کی مثال لے کر کے باتوں ختم کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قل انما انا بشر مثلکم. قل انما انا بشر مثلکم. اے حبیب آپ کہہ دینا آپ وہ لوگوں کی طرح ہیں. آیت کا ترجمہ یہ کہ سر میں جانے کو کھول کے نہیں کہہ سکتے تو صدر صاحب کو نمبر دیتے میں انشاءاللہ آپ کو کلیئر کر دیں. قل انما انا بشر مثلکم. اس کا مطلب یہ ہے کہ اے حبیب آپ کہہ دینا آپ وہ لوگوں کی طرح ہیں. مشرکین جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے. ابو جہل ابو لہب جیسے لوگ بہت تنگ کرتے تھے. اور لوگ کیا کہتے تھے اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری ہم جیسے ہیں، 2 ہاتھ ہیں، 2 پیر ہیں، 2 آنکھ ہیں، آپ ہمارے بھتیجا ہے معاذ اللہ، آپ کو چلتے کھاتے پیتے سب کچھ ہے، لیکن آپ پیغمبر کا بن گئے. تو جب یہ آیت نازل ہوئی ساری اس وقت میں آیت نازل ہوئی کیا بول کے نازل ہوئی قل انما انا بشر مثلکم. اللہ تعالیٰ اے حبیب آپ کہہ دینا آپ وہ لوگوں کی طرح. اچھا یاد رکھنا. اس کے بعد میں وہ لوگ کیا ٹرانسلیشن کرتے ہوئے اس کے بارے میں نبی حبیب خود یعنی نبی پاک علیہ السلام خود کہہ دیا تاکہ آخر مسلم خود ان لوگوں کی طرح ہے ہماری طرح ہے. آخر خود بول دیا ختم ہو گیا. آخر ہماری طرح ہے زمین پہ آئے اس کے بعد دنیا میں فنا ہو گیا. ان لوگ کی ذہن اس طرح ہے. لیکن اہل علم یعنی اہل سنت والجماعت کے اہل خانہ نے ارشاد فرمایا اللہ نے حبیب سے کہا تھا اے حبیب آپ کہہ دینا آپ لوگوں کی طرح ہے. لیکن عاشقان رسول نے ارشاد فرمایا باری تعالیٰ نے یہ نہیں کہا اے حبیب میں یہ کہتا ہوں تاکہ آپ وہ لوگوں کی طرح ہیں. اور لوگوں کے لیے مثال میں دیتا ہوں تاکہ آپ بولو تاکہ وہ لوگوں کی طرح ہیں. پھر میں نے کہتا آپ وہ لوگوں کی طرح. اللہ بولنے کی بات اور ہوتا اور بولنے لگانے کی بات اور ہوتا. سمجھنا ہے بات. مثال طور پہ کسی کو ہم گالیاں دے دی گالیاں دینا اور ہوتا کسی سے گالیاں دلوانا اور ہوتا. مثال دیا پہ وہی ہے. اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہتے ہیں ابو اے حبیب آپ کہہ دو آپ وہ لوگوں کی طرح ہے تاکہ وہ لوگوں کی خوش قسمت ہو جاتے ہیں دل خوش ہو جاتا ہے. مثال اور ایک مثال دیتا ہوں صاحب دینی مسئلے کے حساب سے. ابو جہل آپ کے پاس آ کے مسئلہ کہتے ہیں اے حبیب آپ اے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرہ اتنا بدترین ہے اسے معذلہ ایسا ہے پائر ایسا ہے ویسا ہے ویسا. اے چاچا آپ جو کہہ دیے وہ سچ ہے. آپ جو کہہ دیے وہ سچ ہے. لیکن اسی وقت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود تھے. آپ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ انظر حالنا انظر حالنا یا اتنی چہرہ مبارک ہے یا رسول اپنی چہرے طرح کسی اور کے چہرے اللہ تعالیٰ تخیمت تک پیدا کیا نہیں تھا اس سے بڑے دھیان کسی کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر آپ نے جو کہا وہ سچ ہے. صدق ہے یا ابو بکر صدق ہے یا ابو بکر. تو آپ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر
اگر ابو جہل پوچھنے سے آپ کیسے جواب تھا آپ کیسا بولے وہ سچے ابو یاد سو پھر میں پوچھنے سے آپ نے یہ جواب دیا تاکہ میرا وہ آپ نے جو بڑا وہ سچ ہے تو آپ سے ہمیشہ فرمایا میں ہر ایک کے لیے آئینہ جیسا ہوں جو جس نظر سے مجھے دیکھتے ہیں اسی کو نظر آئے گا جو جس طرح مجھے دیکھتے ہیں اسی کو نظر آئے گا اے ابو جہل ابو لہب یاد رکھیں آپ مجھے بدترین حالت میں دیکھیں آپ کے اگر بھائی ہم آئینے کے سامنے جہاں کے دیکھتے کیا اپنا چہرہ نظر آتا ہے آپ سر آئینہ بن کے دنیا میں تشریف لائے آئینہ بن کے دنیا میں تشریف لائے اس کے بعد جو جیسا دیکھے گا بس وہی نظر آئے گا جیسے اللہ تعالیٰ نے مثال بتایا اے ابھی تو آپ کہتے ہیں آپ بولو کی جیسا آپ کہہ دو لیکن میں نے کہتا آپ بولو کی جیسا اللہ کہنے میں آپ کہنے میں بہت فرق ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا ہوتا اے ابو بکر آپ نے جو کہا وہ سچ ہے ابو بکر کا دل عشق محمدی سے بھرپور ہے اسی وجہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسا پوچھا اے ابو بکر آپ نے جو کہا وہ سچ کہا ہے کہ میں آپ کہنا جیسا ہوں آپ نے محبت کی نظر سے دیکھ کر اس وجہ سے آپ کو خوبصورت نظر آ رہا جو جس طرح مجھے نظر آئے گا جو جس طرح مجھے دیکھے گا اسی طرح میں نظر آؤں قرآن کی ایک ہی آیت مثال ہے سارے وہ لوگ ہمیشہ یہی آیت سامنے رکھتے ہیں اللہ نے بندے نے کل نمانا بشر ہے ابھی آپ بندوں کی طرح آقا علیہ السلام جب تک تھے ختم ہو گیا آج آقا علیہ السلام کے رستے پہ دینا لینا نہیں ہے اگر دینا لینا نہیں ہے تو آج تک یہ فیضان جو جاری ہے ہمارے درمیان میں جو جاری ہے ہم کھا رہے ہیں پی رہے ہیں مثال صاحب آپ کے حساب سے انشاءاللہ وقت ہے بھائی وقت ہے اجازت ہے معراج کی رات میں ٹھنڈی بھی گرتی رہی پانی بھی گرم ہے بستر بھی گرم ہے پانی میں بہتا رہا سب کچھ ہے آخر چند سیکنڈ میں عرش اللہ تک چلے گئے اللہ کے سمت اللہ فقط اللہ وقاب حسین وطلہ تک پہنچ گئے دیدار ہو گئے چھٹے آسمان ہو گئے واپس ہو گئے پھر آگے بیٹھ کے سب کچھ ہو گیا آنے کے بعد پھر بھی ٹھنڈی گرتی رہی ٹھنڈی گرتی رہی بستر بھی گرم ہے پانی میں بہتا رہا وضو کے پانی بھی ایسے تو بات یہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہیں مثال یہ بتایا گیا تاکہ اے حبیب مثال کے طور پہ گھڑی ہے گھڑی کا جیسے سیل نکال دے گا گھڑی کا کچھ نہ کام ہے آقا علیہ السلام یہ دنیا کی جان ہے آقا دنیا کی جان ہے سارا جس وقت امت خزرہ والے اتر جائیں گے نا نہ دنیا کس کام کا ہوگا نہ انسان کچھ کام کا ہوگا اللہ ہی نظر سے بتایا تاکہ اے حبیب آپ کہہ دو لوگ وہ جیسا دیکھے ویسے نظر آئے گا کوئی ابو بکر نہیں کہا ابو بکر نہیں کہا نہ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا نہ عمر بن خطاب نے کہا کوئی نہیں کہا ابو جہل ابو لہب نے کہا جیسی بنی اب جیسا دیکھے ویسے نظر آئے ابو بکر رشتے نظر سے دیکھ رضی اللہ عنہ کوئی نظر سے میرے نظر آئے اس میں کیا لینا دینا کیا ہے یہی مثال ہے اس وجہ سے قرآن پڑھنے سے مثال اور یہاں پہ بھی ہے وہاں پہ جا کے دیکھ لو آپ انشاءاللہ وہ لوگ الگ الگ انداز کو ترجمہ بتائے اہل سنت والجماعت میں ترجمہ کچھ اور کیونکہ ہم جو بھی دین کے قائل محبت رسول محبت علی محبت اہل بیت کا چراغ جلاتے ہوئے دل میں ہم قرآن کریم پاک کی تلاوت کرتے ہیں ایک ایک یہاں جو قرآن کی ہو یا تو جو احمد رضا خان فاضل بریلوی جس قرآن کریم ہو جو بھی ترجمہ ہے سب کچھ ہم محبت کی نظر سے پڑھتے ہیں اور کرتے ہیں اسی وجہ سے ہم کو ہر ایک آیت کی مبارک نظر آتی ہے اور لوگوں کو اس میں کسی کو جہالت نظر آتی ہے کسی کو بگڑے ہوئے حالت نظر آتی ہے کسی کو کچھ اور نظر آتی ہے جس کی جیسی نظر ہے ویسی نظر آئے انشاءاللہ یہ بھی رحمت کرو